ان کا پورا نام تھا محمد علی جناح بھائی. قائد اعظم کی زندگی کی پہلی ٹریجڈی کی بات کریں, وہ کیا تھی؟ جب آ رہے تھے پاکستان تو رتی جناح کی قبر پہ جا کے روئے تھے. وہ کون سا پہلا موقع تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح سیاسی طور پہ عوام کے سامنے آئے؟ ان کے خاندان میں کوئی بھی شخص قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کو استعمال کرتا ہوا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا, نہ ان کی بیٹی نے ایسا کیا. بلکہ یہ جو اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جناح صاحب کے تعلقات بھی دینا واڈیے کے ساتھ اچھے نہیں تھے, ایسا ہرگز نہیں تھا. کیا جناح صاحب یونائٹڈ پنجاب اور یونائٹڈ بنگال اس کے حق میں تھے؟ پھر یہ کانٹرڈکشن ہے. جو اعتراض وہ کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی سننا چاہیے نا کہ دوسرے ہم پہ کیا اعتراض کرتے ہیں. ہم تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہے. گاندھی جی ہیں یا پنڈت نہرو ہے, ولبھ بھائی پٹیل ہے, یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے جناح صاحب سے یونائٹڈ انڈیا کے لیے. انفارچونیٹلی سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو وہ نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے وہ ڈیٹ دے دی 15 اگست 1947 جب جاپانیوں نے اس کے سامنے سرنڈر کیا تھا ورلڈ وار میں. قائد اعظم کو یہ پتہ چلا, انہوں نے کہا ہم کسی قوم کی شکست پہ اپنی فتح کا دن نہیں منا سکتے. یہی ریزن تھی کہ پاکستان 14 اگست کو بنا. قائد اعظم کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے وہ کیسے تھے؟ کچھ ہمارے بہت بڑے سیاسی لیڈران جب ملنے کے لیے گئے ان سے زیارت میں, تو قائد اعظم محمد جناح نے فاطمہ جناح سے کہا پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے؟ یہ دیکھنے آئے کہ میری کتنی سانس سے باقی. دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں, اور ان میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت بنا کے رکھ دیتا ہے, اور قائد اعظم انہی میں سے ایک تھے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں قائد اعظم کے بارے میں ہم نے بہت سی ایسی باتیں کی جو عام طور پر لوگ نہیں جانتے, جیسے کہ گاندھی جی اور قائد اعظم کا آپس میں تعلق کیسا تھا, قائد اعظم کے مینٹور کون تھے اور ان سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا. ہم نے قائد اعظم کی ذاتی زندگی کے کئی واقعات پر بھی بات کی, اور آزادی کے بعد قائد اعظم کی زندگی کے آخری لمحات کیا تھے, یہ سب جانیے آج کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں. سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کے خیال میں میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں. ذیشان بھی, اس قوم کے اوپر قائد اعظم کا ایک بہت بڑا احسان ہے. ہمیں ایک علیحدہ آزاد ملک بنا کر دیا قائد اعظم نے. لیکن اگر ہم قائد اعظم کی وہ سٹرگل جاننا چاہیں جس سٹرگل کے بعد ہمیں یہ ایک آزاد ملک ملا, وہ کیا سٹرگل تھی اور قائد اعظم تھے کون؟ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے پولیٹیکل تھنکر تھے, بہت بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, بہت بڑے کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے, ایک نیشنلسٹ تھے ان دا ٹرو سینس آف دا ورڈ, اور راشنلسٹ تھے. یعنی انہوں نے اس ہندوستان میں جہاں طالع آزمائی اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کر کے کچھ سیاسی مفادات حاصل کرنے کا ایک رواج چل رہا تھا, یا بائفرکیشن تھی ہندو اور مسلمان کے اندر بہت زیادہ, اور اس ڈیوائڈ اینڈ رول کو ہوا دے رہے تھے برٹش بہت تیزی سے. جناح صاحب نے وہاں آ کے بالکل ایک مختلف انداز اپنایا سیاست کرنے کا, اور وہ تھا اقلیت پر, ریئل پولیٹک پہ مبنی, بہت میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور سیاسی سمجھ بوجھ, تدبر, فراست, اور لوگوں کو جذباتی طور پہ برانگیختہ کرنے کے بجائے, پرووک کرنے کی بجائے, ان کے جذبات کو کیش ان کروانے کی بجائے انہیں عقل و شعور دے کے کانسٹیٹیوشنل مائلیج حاصل کرنے کی ایک سیاست کا جو طریقہ تھا وہ جناح صاحب نے اپنایا. لیکن اگر ان کے بچپن کی بات کریں, ان کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن بہت سے بہن بھائی تھے, 4 بہنیں تھیں, 3 بھائی تھے یہ, اور جو ان کے والد تھے بہت بڑے مرچنٹ تھے, بہت متمول خاندان تھا. لیکن ہوا یہ کہ ان کے انگلینڈ جانے سے پہلے ہی جو ان کے والد تھے پونجا جناح صاحب, وہ کچھ کیسز میں پھنس گئے, یعنی کہ وہ ٹریڈ سے متعلق کچھ کیسز تھے. یہ یاد رکھیے کہ کھوجا خاندان تھا ان کا, جیسے ہمارے یہاں برو اسماعیلی لوگ ہیں, جیسے اس زمانے میمن ہیں ہمارے پاس, یا بوہرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مرچنٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر تجارت کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور وہ جو لینڈسکیپ تھا ہندوستان کا وہ تجارت کے لیے بڑا موزوں تھا, اور تجارت میں جو سب سے اہم لوگ, یا سیاست میں جو سب سے اہم لوگ, یا ثقافت میں بھی سب سے اہم لوگ تھے وہ پارسی لوگ تھے.
ان لوگوں سے بہت زیادہ انسپریشن بھی حاصل کی جناح صاحب نے. خیر یہ تو بعد کی بات ہے. پونجا جناح جو ان کے والد تھے ان کے اوپر کچھ کیسز بنے جس کی وجہ سے ان کے حالات بہت دگرگوں ہو گئے تھے. لیکن اس سے پہلے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو, جو اس وقت تو محمد علی جناح بھائی تھے, ان کا پورا نام تھا محمد علی جناح بھائی. اچھا, یہ اپنے نام کی اسپیلنگ پر بھی بہت چوزی تھے, اس کی کیا وجہ ہے؟ انگلینڈ سے آنے کے بعد, خاص طور پہ جب وہ بیرسٹری وغیرہ پاس کرنے کے بعد یہاں بامبے آئے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب نے جو شروع کے ڈاکومنٹس ہیں ان میں اپنے نام پہ ایکسپیریمنٹ کرتے جا رہے ہیں. مثلاً پہلے ان کا نام تھا محمد علی جناح بھائی. اچھا, تو محمد علی کی اسپیلنگ ہوا کرتے تھے MOHAMEDALLI اکٹھا, اچھا, اور پھر جینا بھائی JENABHAI, یہ اس طرح تھے. گریجولی ہم دیکھتے ہیں کہ علی میں پھر وہ ALI سے لکھنا شروع ہو گئے تھے. پھر محمد میں ڈبل ایم انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا تھا. تو محمد علی, پھر جناح بھائی میں سے بھائی بھی انہوں نے ہٹا دیا اور محمد علی جناح رکھ لیا اپنا پورا نام. ویسے بچپن میں خود کیسے تھے, نیچر کیسی تھی ان کی؟ نیچر یہ تھی کہ ریزرو تھے بہت. ہی کیپٹ ہمسیلف ٹو ہمسیلف. جو ان کے بچپن کی عادات ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ آخر وقت تک ویسے ہی رہی ہیں. اچھا, صاف ستھرے تھے, اپنے کام سے کام رکھتے تھے, ریزرو تھے, مطالعے کے شوقین تھے, اور پرنسپل تھے بہت زیادہ, سیلف کنٹینڈ تھے. کچھ اپنے چیپ یا آپ کہیں کوئی ٹیکٹکس کا بھی یوز نہیں کرتے تھے اپنی خود نمائی کے لیے. جیسے تھے ویسے تھے. اچھا, ان کے اپنے اصول کیا تھے؟ دیکھیے ان کے اصول, نمبر 1 میریٹوکریسی, میرٹ کے اوپر پرکھتے تھے وہ. دوسری بات یہ کہ راشنل تھنکنگ. نمبر 3 ریئل پولیٹک. نمبر 4 برٹش سے آپ سمجھ لیجیے انصاف. یعنی کہ جو نوآبادیات ہیں, جو لوگ یہاں, انہیں بڑی جلدی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ برٹش بیسکلی ہندوستانیوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اچھا, انہوں نے اس چیز کا برملا اظہار بھی کیا. ہم جسونت سنگھ کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی جب وہ واپس آ گئے یہاں تو ان کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی تھا. ایک تو برٹش انسولینسی کو کم کرنا, اور دوسرا انڈینز کو یہ احساس دلانا کہ آپ کمتر نہیں ہیں. یہ ان کی زندگی کا مقصد تھا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں وہ پورے ہندوستان کے لوگوں کے لیے تن من دھن سے کوشاں ہیں, اور حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل مائلیج حاصل کریں. پہلے تو ناٹ وتھ اسٹینڈنگ ود دا فیکٹ کہ کون ہندو ہے, کون مسلمان ہے, کتنی آبادی ہے, کتنی ریپرزنٹیشن ہے, کتنی کس کو کیا مل رہا ہوگا. اس سے قطع نظر پورے ہندوستان کے لیے سیلف رول کے لیے, خاص طور پہ جب ان کا نام بھی تجویز ہوا تھا جانے کے لیے گوکھلے کے ساتھ, پھر ان کے یہ ان کے کچھ اصول ہیں بہت واضح جو آخری وقت ہمیں نظر. ہاں ایک چیز ہے جو کہنا, جو تنقید ہوتی ہے, وہ یہ کہ جناح صاحب نے کبھی مذہب کو ٹیکٹک کے طور پہ, پولیٹیکل ٹیکٹک کے طور پہ نہیں اپنایا, کبھی نہیں اپنایا. یہ کم از کم شروع میں تو نہیں اپنایا. لیکن آخری وقت میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب ظاہر اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ وہ برگشتہ ہوئے تھے کانگریس سے بھی, ورنہ یہ وہی کانگریس ہے جس کے بارے میں لارڈ ایلنگبرتھ کہا کرتے تھے کہ جناح از مور کانگریس دین کانگریس. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کہ وہ کانگریس کے تمام جو اصول تھے ہندوستانیوں کے لیے, سیلف رول حاصل کرنے کی بات, خود اقتدار کے لیے, اور ان کے لیے ریپرزنٹیشن, ہندوستان مطلب برطانویوں سے آہستہ آہستہ جان چھڑوانا, خود حکومت کرنا, اپنی زمین, اپنے سائل وسائل کو اپنے پاس رکھنا, یہ ساری باتیں کانگریس کی تھی. تو ان ساری باتوں کو وہ مانتے تھے, اس لیے انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ ہی از مور کانگریس دین کانگریس. اچھا, بچپن سے ہی انہیں سیاست اور سیاستدان اور یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں یہ سب ان میں تھی؟ لیڈرشپ کوالٹیز ان میں تھیں. سیاست میں وہ بامبے آنے کے بعد جب انہیں بیرسٹری کا امتحان دیکھیے دادا بھائی نوروجی کی بہت بڑی مثال ہے. وہ ان کے مینٹور تھے, پہلے مینٹور اگر آپ سمجھیں تو دادا بھائی نوروجی تھے. اچھا, جو کہ پارسی تھے. اچھا, ہماری آڈینس کے لیے ان کی اگر ڈیٹیلز بتا سکیں. دادا بھائی نوروجی ایک پارسی تھے جو بہت بڑے وکیل تھے, اور ہاؤس آف کامنس کے پہلے انڈین منتخب ہوئے تھے وہ. بلکہ جناح صاحب جو پہلی بار برٹشر سے برگشتہ بھی ہوئے تھے اس کی وجہ بھی دادا بھائی نوروجی ہی تھے. اچھا, فنسبری کانسٹیچوئنسی میں لارڈ سیلسبری نے یہ کیمپین چلائی کہ انڈین کو ہاؤس آف کامنس میں الیکٹ نہیں ہونا چاہیے, جبکہ یہ سب لوگ کیمپین چلا رہے تھے برطانیہ میں
انڈین یعنی دادا بھائی نوروجی کے لیے کہ وہ ہاؤس آف کامنس کے لیے الیکٹ ہوں. یہ پہلا واقعہ تھا جس سے جناح صاحب سیاسی سطح پہ برطانویوں سے برگشتہ ہوئے تھے. اچھا. کیونکہ اس کیمپین کے نتیجے میں صرف 3 ووٹوں سے جیتنا پڑا دادا بھائی نوروجی کا. ادروائز ان کے پاس بہت اچھی میجورٹی تھی, بہت سے لوگ تھے ان کے. لیکن سیلسبری کی اس کیمپین نے جو کہ وہ انڈین نہ آئے ہاؤس آف کامنس کے اندر, صرف 3 ووٹوں سے جیتے. اور پھر خط لکھتے ہیں جناح صاحب محترمہ فاطمہ جناح کو, اور وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں, یہ انگریز یہ کیا ہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ کسی, میں ان کے الفاظ میں بتا رہا ہوں, جسونت سنگھ نے کوٹ بھی کیا ہے کہ ایک کالے کو نہیں آنا چاہیے ہاؤس آف کامنس میں, ایک بلیک کو نہیں آنا. آئی ایم مور بلیک دین ہی از. اب یہاں بڑا معنی خیز ہے یہ جملہ, یعنی کہ میں آئی ایم مور انڈین, آئی ایم مور انٹو مائی سوئل, آئی ایم مور انٹو دس ایگنی, دس پین, کہ میں ایک انڈین ہوں, میں برطانیہ میں ہوں اور لوگ میرے ساتھ ہیں. میں ہاؤس آف کامنس کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا صرف اس لیے کہ میں انڈین ہوں, اس لیے کہ آپ یہاں کالونائز کیا ہوا ہے, اس لیے کہ آپ لوٹ کھسوٹ مچا رہے ہیں یہاں پہ. یہ پہلا موقع تھا. کہ پھر یہ کچھ ایسے موقع تھے جو شروع میں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ بامبے آ گئے واپس, تو پھر ایک انگریز جج تھا جس کے سامنے وہ پیش ہوئے, وہ وکیل تھے, کچھ دلائل دے رہے تھے, تو وہ بیچ میں ٹوکتا تھا اور تھوڑی دیر بعد کیا دیا کرتا, ربش. کسی آرگومنٹ پہ اس نے 3 دفعہ کہا کہ ربش. تو جناح صاحب کی فہم و فراست اور ان کی جو وفاداری کا عالم آپ یہ دیکھیے, انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ, آج صبح سے آپ کے منہ سے سوائے ربش کے کچھ نہیں نکل رہا. اچھا. تو اس پہ کیا ری ایکشن تھا اس کا؟ ری ایکشن تو ظاہر ہے اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ انہوں نے ہی ٹو اٹ ایل, اور میں آئی ایم گوئنگ اوور دا بورڈ ٹو کرٹیسائز دس ینگ مین. وہ تو بڑے چھوٹی سی عمر تھی ان کی اس وقت. اچھا, ان کے بچپن کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں. یہ تو ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے, بچپن میں انہیں انگریز اور انگریز کی جو زیادتیاں تھیں اس پر ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ نہیں, بچپن میں ہم نہیں دیکھتے کوئی زیادتیاں, بلکہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلی پارٹی انہوں نے جو جوائن کی تھی, وہاں سے آنے کے بعد وہ انجمن حمایت اسلام تھی. اچھا. بدر الدین بھائی جی والی. تو وہ ان کا سندھ مدرسۃ الاسلام سے وہ پڑھے ہوئے تھے, پھر مشن ہائی اسکول سے پڑھے ہوئے تھے. انہیں پڑھنے لکھنے میں بلکہ دیکھا جائے تو وہ جو ایک انگلش کلچر تھا, انگلش ڈیمینرز تھے, انگلش ایٹیکیٹ تھے, انگلش مزاج تھا. ہی واز تھرو این انگلش مین, اگر ہم ان کے ڈیمینرز دیکھتے ہیں تو. لیکن اندر سے ہی واز ڈیفینیٹلی اے مسلم, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے وہ جیسے لارڈ سیلسبری نے, دادا بھائی نوروجی کا بہت احترام تھا ان کے دل میں. دادا بھائی نوروجی ان کے پہلے مینٹور تھے. دادا بھائی نوروجی نے ہی انہیں انفیکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا پالیٹکس میں, انگلینڈ میں جب وہ تھے. دادا بھائی نوروجی ہی کی تقریر سننے کے لیے اور دادا بھائی نوروجی ہی کے ساتھ وہ جایا کرتے تھے ہاؤس آف کامنس کی سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے. تو ان کی جو تربیت تھی وہ دادا بھائی نوروجی نے کی تھی. اچھا, یہ دادا بھائی نوروجی وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کی لوٹ کھسوٹ کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے. اچھا. انہوں نے سب سے پہلے لکھا ہے کہ ایک انگریزوں نے کس طرح اٹھا. اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں آج کے زمانے میں ششی تھرور اور ڈاکٹر اتسا پٹنائک اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے لکھا ہے. جیسے دبے لفظوں میں تو ولیم ڈیرلمپل نے بھی بہت سی قلعے کھولی ہے برطانوی سامراج کی, لیکن سب سے پہلے آدمی تھے دادا بھائی نوروجی. تو یہاں سے آپ انہیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے انسان تھے. اچھا, جناح صاحب وکیل ہی کیوں بنے؟ جناح صاحب انفیکٹ بننا ہی وکیل چاہتے تھے. ایک تو جب وہ انہیں, کیونکہ دیکھیں ان کا جو خاندان ہے وہ ٹریڈ سے وابستہ تھا, وہ ٹریڈر نہیں تھے, خود ٹریڈ میں دلچسپی, خود بزنس میں نہیں آئے. لیکن ایک تو ان کے والد کے اوپر جو مقدمات ہوئے, پھر انہیں اندازہ ہوا کہ وہ لاء ایک بڑا زبردست پروفیشن بن سکتا ہے. جب وہ انگلینڈ گئے, کچھ عرصہ تھیٹر میں بھی کام کیا انہوں نے. حالانکہ وہ تھیٹر میں تو خیر ایک شوق سے وہ کام کیا, شیکسپیرین تھیٹر میں جو کام. ایکٹنگ میں کیسے تھے؟ میرا خیال ہے اچھے ہوں گے, کیونکہ ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ بڑا زبردست ہے, ان کی آواز بہت اچھی ہے, ان کا بولنے کا انداز بہت اچھا ہے. نو ڈاؤٹ. کیونکہ ہمارے سامنے کوئی ایسا مثال ہے نہیں, ہمیں کوئی ریکارڈنگ ملتی نہیں ان کی, لیکن جیسے وہ بولتے ہیں وہ بڑا فورسفل, بڑا زبردست, بڑا دبنگ انداز ہے بولنے کا. ہاں, لیکن ایک چیز ہے, میں بات بھٹک نہ جاؤں, میں بات بتا دوں آپ کو کہ وہ جو ایک خاص مزاج چاہیے ہوتا ہے ہندوستان میں پالیٹکس کرنے کا,
یعنی کہ وہی لوگوں کے چارج کرنے کا جذبات کو، نعرے بازی کرنے کا، وہ ایک خاص اٹھان جو چاہیے ہوتی ہے، جو بڑے طالع آزما مقررین میں ہمیں نظر آتی ہے، جناح بالکل ایسے نہیں تھے. اور یہ تھوڑا سا یہ ڈس ایڈوانٹیج بھی تھا، کیونکہ یہاں ہمارے پورے ہندوستان کی میں بات کروں گا، یہاں عقل کی بات کرنے والا شخص، یہاں سیدھی بات کرنے والا شخص، اصول کی بات کرنے والا شخص، میرٹ کی بات کرنے والا شخص، اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر بات کرنے والا، یعنی وہی بات کہ جذبات کے بجائے عقل کو مخاطب کرنے والا شخص قبول نہیں کیا جاتا، نہ وہ سیاست میں نہ وہ سماج میں کسی طریقے سے قبول ہوتا ہے. جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، بہت ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا جب وہ واپس آئے. پھر ایک زبان، کیونکہ شروع میں تو وہ گجراتی ہی بولتے تھے، انہیں گجراتی آتی تھی یا انگریزی آتی تھی، اور یہاں بھانت کی زبانیں بولی جاتی ہیں. جیسے یہ تھوڑا فرق بھی تھا گاندھی جی کے ساتھ. گاندھی جی کیونکہ کنیکٹڈ تھے سوئل کے ساتھ، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے، وہ بہت سی زبانیں بھی جانتے تھے. انہوں نے وہ کھدر وغیرہ پہننا شروع کیا تو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ، بڑی جلدی لوگوں نے ان کے ساتھ ریلیٹ کر لیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگا، لیکن بہرحال ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ظاہر ہے جب آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو جاتی ہے، جب آپ کے ساتھ ناانصافیوں کے لیے، آپ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہو، تو وہ آپ کے جذبات کا ترجمان بن ہی جاتا ہے. تو جناح صاحب بن گئے تھے. اچھا، قائد اعظم جو ہیں وہ تو ایک انٹروورٹ انسان تھے. ایک انٹروورٹ انسان جنہوں نے ایک پورا ملک بنا دیا، ایک لیڈر بن سکتا تھا؟ کیسے یہ چینج آیا؟ اچھا، انٹروورٹ، دنیا کا ہر بڑا آدمی جو بڑے کام کرتا ہے وہ انٹروورٹ ہی ہوتا ہے. دیکھیے، قائد اعظم انٹروورٹ ضرور تھے. انٹروورٹ وہ اپنی ذات کی حد تک تھے. اچھا، مطلب اگر انہیں کوئی ٹریجڈی فیس کرنا پڑی ہے، ان کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن چیخ پڑا تھا. یعنی جب وہ ملنے کے لیے گئے ماؤنٹ بیٹن سے، تو ماؤنٹ بیٹن نے انہیں اپنے بارے میں کچھ بولنے کے لیے کہا، کچھ کھلنے کے لیے کہا، تو 2 گھنٹے وہ بیٹھے رہے وہاں، بات ہوتی رہی. وہ کہتے ہیں کہ سوائے مونو سیلیبلس کے جناح صاحب کچھ نہیں بولے. تو یہ بڑے لوگ، یہ تو تھوتھا چنا باجے گھنا کا حساب ہوتا ہے نا، وہ اپنے بارے میں ساری باتیں کرتا رہے. تو جناح صاحب تو ایسے نہیں تھے. ہاں، جناح صاحب کو اب سیاسی امور پہ، دنیا بھر کے سیاسی امور پہ، یا کانسٹیٹیوشن پہ، یا قانون پہ، یا جو ہندوستان کے جو سیاسی حالات ہیں سماجی، ان پہ اگر بلوائیں تو ان میں تو وہ انٹروورٹ نہیں تھے. وہ اپنی ذات کے بارے میں بولنے پہ، اگر آپ ان سے ان کے ذات سے متعلق کچھ پوچھنا چاہیں گے تو اس پہ وہ ظاہر انٹروورٹ تھے. اچھا، پرسنالٹی کا اگر کمپیریزن کریں گاندھی جی کا، کیا گاندھی جی بھی ایسے تھے؟ نہیں، گاندھی جی پولز اپارٹ. گاندھی جی بالکل اپوزٹ تھے. یہ بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ دونوں گجرات سے تعلق ہے، دونوں کی زبان ایک ہے، دونوں جو گو کے خاندان میں بہت اس طرح فرق تھا کہ گاندھی جی، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کے والد صاحب جو تھے پرائم منسٹر تھے ایک اسٹیٹ کے، وہ دیوان تھے نا، دیوان تھے گاندھی جی کے. پونجا جناح صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کے جو والد تھے، وہ بھی ایک متمول خاندان سے تھے. لیکن جب انہوں نے ہوش سنبھالا تو ان کے حالات کافی بگڑ چکے تھے. لنڈن سے آنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے والد کے بہت سے کیسز لڑے اور جیتے، جس سے کافی انہیں کوئی سولیس بھی حاصل ہوا. یعنی برطانیہ سے جب وہ واپس آئے تو آ کے انہوں نے کیسز جیتے ہیں بہت سارے. لیکن یہ بھی آپ کو ایک عرض کروں، آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب انگلینڈ سے آئے بامبے، تو شروع میں تو وکالت وغیرہ ظاہر ہے فوراً تو کلائنٹ نہیں مل جاتے. ریلوے ہوٹل میں رہا کرتے تھے وہ، جو کہ ایک بڑا سستا سا ہوٹل تھا، اور ان کے پاس پیسے کم تھے، ان کے گزر بسر کے پیسے کم تھے. ان کا جو رہن سہن تھا وہ شروع سے ایک ٹیپ ٹاپ برقرار رکھی ہوئی تھی انہوں نے. یعنی آپ نے کبھی ان کو 3 پیس سوٹ سے کم میں نہیں دیکھا، کبھی بھی نہیں دیکھا. تو وہاں بھی اس زمانے میں بھی جب یہ کیمرے ویمرے نہیں ہوا کرتے تھے یا اخبار رپورٹر ان کے پیچھے نہیں ہوتے تھے، تب بھی وہ پہنتے 3 پیس سوٹ تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ وکالت تو اتنی زیادہ چل نہیں رہی تھی شروع میں، تو وہ پیسے کہاں سے کماتے تھے؟ کیسے آتے تھے؟ بلیئرڈ کھیل کے. اچھا، ہاں، مطلب وہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بلیئرڈ آپ اپنی سروسز دے سکتے ہیں بلیئرڈ کھیلنے کے لیے. اگر آپ بلیئرڈ کھیلنے کے لیے کوئی اور کھیلنے والا نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ بلیئرڈ کھیلوں گا، آپ مجھے کچھ جو ہے وہ پے کریں گے اس کے لیے. بلیئرڈ میں اچھے تھے؟ بلیئرڈ میں بہت اچھے تھے. اچھے تو ظاہر تھے ہی وہ، لیکن وہ بلیئرڈ
بلیئرڈ تھا ہی، عمرہ کھیلا کرتے تھے کیونکہ وہ تو انگلینڈ میں کھیلتے رہے تھے، کیونکہ یہاں جو انگریز کام کرتا تھا ہم پہ تو واجب تھا کہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو وہ بلیئرڈ یہاں کے جو عمراء تھے بہت زیادہ بڑے، وہ جو ایک ایلیٹ کلاس تھی وہ بلیئرڈ کھیلتی تھی. تو کچھ عرصے کے لیے جناح صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک پارٹ ٹائم ویجر بھی تھا، اچھا، یہی بلیئرڈ کھیلنے کی، ایسے اپنے میں گزر بسر پورا کیا کرتا تھا. اگر قائد اعظم کی زندگی کی پہلی ٹریجڈی کی بات کریں وہ کیا تھی؟ دیکھیں، ایک تو لنڈن تھے، پڑھ رہے تھے جب ان کی والدہ فوت ہو گئیں. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی ان کے لیے. ان کی یہاں شادی ہو گئی تھی بہت چھوٹی سی عمر میں، 13 برس کی ان کی بیوی تھی ایما بائی، وہ ان کی وفات ہو گئی، وہ وہیں تھے. تو اس زمانے میں کیونکہ رسول رسائل کے انتظام یا خط و کتابت تو اتنی آسان تھی نہیں، ظاہر ہے ان کے لیے بڑا مشکل تھا. اور دوسرا ٹریجڈی تو نہیں لیکن مشکل ضرور تھی، جب وہ انگلینڈ گئے تو انہیں انگلینڈ کی فضا اچھی نہیں لگی. ان کے انگلینڈ کی سردی بہت ان کے لیے مشکل تھی اس کو، لیکن بہرحال اسٹرگل کرتے رہے وہ بہت زیادہ. پھر جو ذاتی ٹریجڈی ہے اس کے اندر ان کی بیوی کی وفات بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بلکہ ہم سنتے ہیں کہ 2 ہی موقعوں پہ بہت زار و قطار روئے تھے جناح صاحب، حالانکہ وہ ہمیشہ ہی آلویز کیپٹ ہم سیلف ٹو ہم سیلف. لیکن وہ روئے تھے جب آ رہے تھے پاکستان، تو رتی جناح کی قبر پہ جا کے روئے تھے. دوسری بار پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ٹرانسفر پاپولیشن کے دوران جو لوگوں نے ٹریجڈی عالمیہ جو فیس کیا اس میں وہ روئے تھے. تو یہ 2 ہی موقع ہیں، یہ کچھ ٹریجڈیز تھیں ان کی زندگی میں. اگر پرسنل لائف کی ہم بات کریں، پہلی شادی کس طرح سے ہوتی ہے؟ پہلی شادی بہت چھوٹے تھے وہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ہم گاندھی جی کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ان کے خاندان نے ان کو آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا، کیونکہ سمندر پار کر کے جانا بنیادی جو عقائد ہیں یا خاندانی ناموس ہے اس کے خلاف سمجھا جاتا تھا. اچھا، جناح صاحب کے ہاں ایسا نہیں تھا. اس کی ایک وجہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خاندان تھا وہ ایک بہت لبرل انلائٹنڈ خاندان تھا. وہ اس زمانے میں بھی بہت روشن خیال خاندان تھا. وہاں ایسا نہیں تھا کہ انہیں خدا نخواستہ آؤٹ کاسٹ کیا جاتا ہے ہوتا، لیکن یہ ہاں شادی کر کے جانا ایک ضروری بات تھی، جو کہ ان کی شادی کر دی گئی. تو 13 برس کی ان کی بیوی کی عمر تھی، اور وہ جب یہ یہاں نہیں تھے تو بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئی تھیں. ان کا بہت زیادہ تعلق ان کے ساتھ رہا نہیں. اور اگر ہم بات کریں رتن بائی، وہ کیا کہانی ہے؟ نیلا گلاب کا کہتے تھے رتی جناح کو. سر ڈنشا کی بیٹی تھیں، پارسی تھیں. لو میرج تھی؟ لو، بالکل بالکل لو میرج تھی. کس کی طرف سے؟ دونوں طرف سے. اچھا، دونوں طرف سے. میرا خیال ہے رتی جناح کی طرف سے زیادہ، کیونکہ وہ عمر میں چھوٹی تھیں، بلکہ وہ تو اتنی چھوٹی تھی کہ جناح صاحب کو 2 سال انتظار کرنا پڑا شادی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ قانون کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی. اور جناح صاحب ظاہر ہے قانون کو سب سے پہلے اہمیت دیتے تھے. اور اس ٹائم جناح صاحب کی کیا ایج تھی؟ جناح صاحب اس وقت تقریباً لیٹ 30s. وہ کافی میچور آدمی تھے، پالیٹکس میں تھے، سیاسی تدبر بہت زیادہ حاصل کر چکے تھے، سیاسی معاملات میں بہت زیادہ الجھے بھی رہتے تھے. ان کے تعلقات بگڑنے کی وجہ، گو کہ تعلقات تو ایسے نہیں بگڑے، انہوں نے دل پہ لیا رتی جناح نے، کیونکہ یہ وقت جناح صاحب وقت نہیں دے پاتے تھے. قائد اعظم محمد علی جیسا اتنا بڑا کام وہ کر رہے تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور ہندوؤں کے لیے، یعنی اور سکھوں کے لیے، جو ہندوستان کی تمام کمیونٹیز کے لیے وہ ریپرزنٹیشن کی بات کرتے تھے، وہ سیلف رول کی بات کر رہے تھے، وہ جتنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کر سکتے تھے اس کے لیے ظاہر انہیں جگہ جگہ جانا پڑتا تھا، ملنا پڑتا تھا لوگوں سے. پھر وکالت علیحدہ سے چل رہی تھی، جو تو کام بہرحال ان کا بہت زیادہ تھا. اچھا، اس ٹائم کے ہندوستان میں لو میرج کو لوگ کس طرح سے دیکھتے تھے؟ ان کی فیملیز ایگری تھی شادی پہ؟ آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خاندان ہے وہ کہتے ہیں، ابھی یہ جسونت لکھتے ہیں، انہوں نے کہیں سے کوٹ کیا ہے کہ وہ ہندو خاندان ہوتے ہوئے، یعنی جب وہ ہندو تھے، ان کا خاندان جب لوہان ہندو خاندان ہوا کرتا تھا، ہندو خاندان ہوتے ہوئے بھی ان کا ایک وینیر جو تھا وہ مسلم تھا. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خاندان ایک بہت روشن خیال خاندان تھا. کھوجے یا بوری یا اسماعیلی جو ہمارے ہاں ہم دیکھتے بھی ہیں، اور میمن، یہ کافی لبرل لوگ ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ ہو سکتا ہے بزنس بھی ہو، متمول ہونا بھی ہو، اور
ایک دوسرے کو روم دینا بھی ہو, ایک دوسرے کو, کیونکہ جتنی آپ غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی سہارے قومیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, کمیونٹیز ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں, وہ پھر اپنے ایک تنگ نظر سے بیانیے کو انٹیکٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں. یہ ہمارے ہاں عام دیکھنے میں آتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو خاندان تھا وہ روشن خیال خاندان تھا. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں رتن بھائی, ان کا خاندان, رتن بھائی دیکھیے, یہ وہ ہندوستان ہے جس میں انلائٹمنٹ, یہ وہ ہندوستان ہے جس میں انلائٹنمنٹ پارسیوں کے تھرو آ رہی ہے. فیروز شاہ مہتا نظر آتے ہیں ہمیں, دادا بھائی نوروجی نظر آتے ہیں ہمیں, اور بہت سے پارسی لوگ ہیں جو کلچرلی اور پولیٹیکلی اور بزنس کے اعتبار سے ہندوستان کے منظر نامے پہ چھائے ہوئے ہیں. اور قائد اعظم کی تو بنیادی انسپریشنز ہی وہ لوگ ہیں, دادا بھائی نوروجی, اور پھر فیروز شاہ مہتا کے ساتھ انہیں سیلف رول کے لیے ان کا نام آیا گوکھلے کے ساتھ, اور انہیں بھیجنا تھا انگلینڈ, تو اس لیے ریجیکٹ ہوئے تھے وہ کہ یہ فیروز شاہ مہتا گروپ سے ہیں. فیروز شاہ مہتا بھی پارسی تھے. تو جو زوریسٹرینس ہیں, جو پارسی ہیں, ان کا یہ جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھا, جو اکنامک لینڈسکیپ تھا, جو تجارت تھی, اس کے اوپر بہت اثر تھا. تو ظاہر ہے جس کمیونٹی کا بہت زیادہ اتنا گہرا اثر, ہاں لیکن کمیونٹی یہ ہے کہ وہ بہت پیس لوننگ, بہت پیس لوننگ, بزنس کرنے والے اور ایک دوسرے کو روم دینے والے اور کھوکھلے نعرے مارنے والے یہ نہیں تھے. ایسے لوگ نہیں تھے جیسے کہ ہمیں ادھر ادھر نظر آتا ہے کہ جو اپنی مذہبی وابستگیوں کو بہت زیادہ لوگوں نے اٹھا کے پھر قتل و غارت تک کی. پارسی کبھی بھی ایسے نہیں رہے ہندوستان میں. قائد اعظم کا جو انگلینڈ میں ٹائم تھا وہ کیسا تھا؟ قائد اعظم کے بارے میں جسونت سنگھ تو یہ لکھتے ہیں کہ انگلینڈ میں ان کی جو انگلینڈ کی فضا ہے وہ انہیں راس نہیں آئی تھی شروع میں, تو اس کے لیے وہ بڑے ڈسٹرب بھی رہتے تھے. پھر لیکن یہ کہ انہوں نے جیسے ایک امتحان تھا جو بڑا ضروری امتحان تھا, جس کے لیے لیٹن کا پیپر بہت ضروری تھا, جو کہ جناح صاحب نہیں دینا چاہ رہے تھے کسی وجہ سے. انہوں نے اپنی یونیورسٹی کو لکھا کہ میں لیٹن کو اسکپ کر سکتا ہوں, تو میں فلاں مضمون میں پڑھنا چاہتا ہوں, تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی. اس تعلیمی اعتبار سے لاء انہیں پسند آیا. لاء کے بارے میں بھی اب یہ جسونت سنگھ لکھتے ہیں کہ لنکنز ان انہوں نے چنا لاء کی اسٹڈی کے لیے. لنکنز ان اس لیے چنا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھا ہوا تھا. تمام بڑے لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں کندہ تھا, وہاں لکھا ہوا تھا, تو جس کی وجہ سے انہوں نے اسے چنا. اب آپ نے یاد رکھیں انجمن حمایت بدر الدین بھائی جی والی انہوں نے جوائن کی, یعنی ان کے اندر اپنی کمیونٹی کے لیے بہرحال ایک اٹیچمنٹ اس کمیونٹی کے ساتھ تھی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو بے بہرا تھے, وہ تو اسلام کو جانتے نہیں تھے, وہ تو اسلام سے بہت دور تھے, ایسا تھا نہیں. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کو اگر ڈی فیم کرنا ہو تو یہ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. ہاں ایکچولی اس بات کو سمجھنا بھی اور بھی مشکل ہے. الزام لگانا تو خیر بالکل آسان ہے, آپ نے بجا فرمایا, کیونکہ ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ ایسے الزام بڑے آرام سے آپ لگا بھی دیتے ہیں. انفیکٹ جو اسلام کی اسپرٹ تھی اس زمانے میں وہ بہت, اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. پھر وہ بات کہ وہ جو ہندوازم میں ایک کاسٹ سسٹم کا, برہمنزم کا, برہمنیکل کوڈ کا ایک سخت گیر تصور تھا جو چلتا آ رہا تھا کئی ہزاروں سال سے, اسلام نے آ کے اسے چیلنج کیا. یہ کوئی ریڈیکل اسلام نہیں تھا, یہ کوئی انویڈرز کا اسلام نہیں تھا. یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ انویڈرز کا اسلام, یا یہ کیوں کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا, اور یہ مسلم انڈیا, یا جب انگلینڈ وہاں گیا امریکہ میں تو اس کو تو کرسچن امریکہ نہیں کہتے, اس کو تو انگلینڈ کہتے ہیں. یا اسپینش وارز جو ہوئی ہیں ان کو اسپینش وارز کہتے ہیں, انہیں تو کوئی کرسچن وارز نہیں کہتا. تو اس کو اسلامک انڈیا کیوں یہ کہہ رہے ہیں. ایک اسپرٹ تھی, وہ اسپرٹ کو جناح صاحب سمجھتے تھے بہت اچھے سے, اور وہ اس کو لے کے چلتے تھے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کے بعد یہ بامبے میں آتے ہیں, اس وقت یہ وکالت سٹارٹ کرتے ہیں. وکالت کا پیشہ ان کا کیسا تھا؟ جناح صاحب پریزیڈنسی میجسٹریٹ بھی بنے. جناح صاحب ایک چیمبر, مختلف چیمبرز میں بھی رہے, جو ان کے دوست بھی تھے, جو ان کے مینٹور بھی تھے, ان کے پاس بھی رہے. لیکن پریزیڈنسی میجسٹریٹ جب یہ بنے تو یہ تیسرے انڈین تھے جو پریزیڈنسی میجسٹریٹ بنے. اور ایک بڑے سیزنڈ اخبار نے ایک خبر جو ہے وہ دی تھی کہ کھوجا فیملی کو مبارکباد دی تھی کہ ان کا سپوت
प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट बने. तो यानी ये 1900 की बात है, 1900. लेकिन जिन्ना साहब ने वो जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि बड़ा मशहूर कॉल है, उन्होंने कहा था कि मैं इतने पैसे हर रोज़ कमाना चाहता हूँ, और उन्होंने कमाए. किस तरह से? वो बहुत ज़बरदस्त वकील थे. वो उनकी जो वकालत थी या उनके जो आर्गूमेंटेटिव जो अप्रोच थी चीज़ों के बारे में, कानून के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके ऊपर तो दो राय है ही नहीं. बहुत शानदार. मैंने बताया जब वो वापस आए तो उनके वालिद के ऊपर बहुत से केसेस थे, और उन्होंने वो सारे केसेस लड़े और वो सब रिजॉल्व किया सारे मामला. अच्छा, इनकी लाइफ में कोई ऐसा मौका आया कि गांधी जी और जिन्ना साहब एज अ वकील आमने सामने हो? नहीं, गांधी जी कोई प्रैक्टिसिंग वकील नहीं थे. मतलब वो वकील थे, शुरू में उन्होंने प्रैक्टिस भी की, इंग्लैंड में भी, इधर साउथ अफ्रीका भी. लेकिन वो इंडिया के अंदर जब वापस आए हैं तो वो कोई प्रैक्टिसिंग वकील नहीं थे. जिन्ना साहब का तो प्रोफेशन ही वकालत था ना. जिन्ना साहब तो बहुत लंबे अरसे तक फिर वकालत ही करते रहे. अच्छा, फिर इतने नामवर वकील सियासत में कैसे आए? सियासत में एक तो मैंने अर्ज़ किया ना कि दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया था उनके सेशंस को सुनने के लिए. फिर एक आलमी सियासत जो चल रही थी इंग्लैंड और पूरी दुनिया की, उसके ऊपर इनकी नज़र बड़ी गहरी थी. फिर सबसे बड़ी बात है, जहाँ से वो गए हुए थे वो एक ग़ुलाम और कौम थी जिसके ऊपर कॉलोनियल रूल था. तो कुछ बहुत ज़रूरी बात समझने की जो आम तौर पे लोग नहीं डिस्कस करते, वो ये है कि वो ख़ुद बरतानवियों के साथ रहते हुए बरतानवियों से एलियनेट हुए थे वो, क्योंकि उनको ये नज़र आता था कि ये लोग हिंदुस्तानियों को उनका हक़ नहीं दे रहे, नहीं देना चाह रहे. और ये बल्कि एक ज़बरदस्त किस्सा है इसके अंदर. एक लॉर्ड के साथ इनकी बात हो रही थी जो तालीम से मुतालिक था. तो उसने कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम मुसलमानों का मेरिट और हिंदुओं का मेरिट अलग-अलग करेंगे तालीम का तो सही रहेगा, वरना तो ये होगा कि कोई हिंदू आके बैठ जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर. तो जिन्ना साहब ने कहा इससे क्या होगा, यानी यहाँ उनकी मेरिट और हिंदू मुस्लिम यूनिटी की. उन्होंने कहा कि आप इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, आप इम्तिहान लें, उस इम्तिहान में अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम कम्युनिटी में, किसी मुस्लिम इलाके में आके कोई उस समझने के लिए हम कह लेते हैं डिप्टी कमिश्नर लग जाता है, कुछ बन जाता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरिट पे आए हुए. ये था जिन्ना साहब का एक्चुअली मौक़िफ़ बिल्कुल शुरू में. और फिर वो जब देखते हैं कि अंग्रेज़ मुसलसल चालाकी भी करते हैं, वो इन्हें पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं देते, वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अंग्रेज़ों से, इनफैक्ट वो भी गांधी जी की तरह अंग्रेज़ों के हिपोक्रेसी से एलियनेट हुए थे. इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. हमारे यहाँ समझा जाता है कि उनका कोई लिबास, उनका तौर अतवार, उनका उठना बैठना, उनका मिजाज वो अंग्रेज़ों वाला था, तो शायद वो अंग्रेज़ के रंग में रंगे हुए थे. ऐसा नहीं था. हम जिन्ना साहब को तो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत नामवर वकील थे. सियासत में अगर हम देखते हैं, गांधी जी की तरह जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है वो क्यों नहीं कर सके? नहीं, उन्होंने कभी की नहीं. ये भी नहीं थे? वो उनका मिजाज भी नहीं था. अच्छा. वो उनका मिजाज भी नहीं था. मतलब अगर उन्हें मिट्टी में खेलना पसंद नहीं है, अगर उन्हें लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, या अगर उन्हें कोई ऐसे कपड़े या ऐसी जगह पे बैठना पसंद नहीं है जो साफ़ ना हो, तो ये उनका मिजाज था. वो उन्होंने इस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके नज़दीक, अच्छा वो इसको ठीक भी नहीं समझते थे. वो देखिए, वो हिंदुस्तानियों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल माइलेज चाहते थे, रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, वो हिंदुस्तानियों की बात पहुंचाना चाहते थे, वो हिंदुस्तानियों को पढ़ाना चाहते थे, और पढ़ाना भी जदीद खतूत पे चाहते थे. वो हरगिज़ ये नहीं चाहते थे कि ये मज़हब की दलदल में, मतलब ऐसे जब आप मज़हब को प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ प्रोफेस करते हैं, तो वो एक दलदल बन जाती है. ये वो नहीं चाहते थे कि मज़हब के नाम पे डिवाइड हों ये लोग. तो इसलिए वो गांधी जी के साथ भी उनका जो एक कंटेंशन था वो यही था कि आप मज़हब के नाम पे लोगों को डिवाइड ना करें कि वो हिंदू और वो मुसलमान और वो सिख और वो अच्छा, हिंदुस्तान में हम कब देखते हैं पहली दफ़ा जब मज़हब के नाम पर सियासत स्टार्ट की गई हो? शुरू ही से, जब अंग्रेज़ आए हैं. देखिए, आयशा जलाल एक बड़ी अच्छी बात कहती हैं कि अंग्रेज़ के आने से पहले हमें कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नज़र नहीं आती. जब अंग्रेज़ आता है आपको उर्दू हिंदी तनाज़ा भी नज़र आता है, आपको मुसलमान भी नज़र आते हैं चीखते चलाते हुए कि उनकी नुमाइंदगी नहीं उन्हें मिल रही,
ان کی آواز نہیں پہنچ رہی. آپ کو ہندوز جو ہیں وہ بھی سیلف رول کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, نہیں ہمیں ہمارے حق دو, ہمارے وسائل نہ لوٹو آپ. اور پھر ہندو مسلم لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں آپس میں, نوکریوں کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں, مذہب کے اوپر ہوتی ہیں, پھر ایک نیریٹو بھی بلڈ ہوتے ہیں کہ جی ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. یہ سب کچھ انگریز کے آنے کے بعد ہوئے. یہ انگریز کے آنے سے پہلے نہیں ہوا. یہ ایک بڑا ایکیڈیمک چیلنج ہے, انہوں نے پہلے بھی بات کی ہے ڈاکٹر عائشہ جلال کی طرف سے, کہ پہلے کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ ڈیوائڈ ہمیں پھر انہوں نے جب کانگریس بنائی, کانگریس شروع میں ہندوستانیوں کے مفادات کے لیے تھی, اور جناح صاحب آپ کو یاد ہوگا کانگریس میں بھی تھے, کانگریس کے اندر ہی رہے, لیکن کانگریس کے اندر رہتے ہوئے انہیں یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کو تو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے اس کے اندر, یا ان کی ریپرزنٹیشن تو نہیں ہو رہی. مثلا انہوں نے خط بھی لکھا کانگریس میں رہتے ہوئے, انہوں نے جو سیکرٹری آف جو لارڈ جو وائس رائے کو خط لکھا کہ یہ جو آپ جو محمڈنس کو نامنیٹ کیا آپ نے اپنی مجلس کے لیے, ایگزیکٹو کونسل کے لیے, یہ نام آپ نے کہاں سے لیے ہیں, ہم تو نہیں جانتے کسی کو, یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے آپ نام لے آئے. یہ پرابلم جناح صاحب کا آخر وقت تک رہا. وہ آخر میں جا کے 1946 میں بعد میں جا کے جب انٹرنل گورنمنٹ بنے گی تب بھی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ہی بتائے گی کہ کون نمائندے ہونے چاہیے. یہ میں بات کر رہا ہوں ابھی مسلم لیگ نہیں بنی, لیکن کانگریس کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محمدن کون ہے, مطلب کون ہے جو ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو یہ کنسرن قائد اعظم محمد علی جی کے شروع سے ہی تھے. اچھا, وہ کون سا پہلا موقع تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح سیاسی طور پہ عوام کے سامنے آئے ہندوستان میں؟ کانگریس کے انہوں نے بہت سے اجلاس میں شرکت کی. وہ جب انگلینڈ چلے گئے, انگلینڈ سے آنے کے بعد بھی اور انگلینڈ جانے سے پہلے بھی وہ کانگریس کے تقریباً ہر اجلاس میں شرکت کرتے رہے. اس کے بعد پھر وہ جب مسلم لیگ کے اندر بیک وقت دونوں پارٹیوں میں بھی تھے, کانگریس میں بھی تھے اور مسلم لیگ میں بھی تھے. کانگریس کے اندر ان کی پوزیشن کیسی تھی؟ کانگریس میں نے عرض کیا کہ جب انہیں سیلف رول کے لیے بھیجا جانا تھا تو انہیں ٹیگ کیا گیا فیروز شاہ مہتا گروپ کے ساتھ. پھر ایک بہت اہم واقعہ ہے تلک کا. تلک ایک بڑی ریڈیکل وائس تھی کانگریس کے اندر. اب ایک لارڈ جو اس کے سامنے یہ آواز اٹھاتے ہیں, یہ کہتے ہیں, جو ان کا ایکچولی جو چیمبر کا ہیڈ تھا جس کے پاس یہ خود آپ سمجھ لیجیے ایک جونیئر وکیل کے طور پہ کام کر رہے تھے, انہوں نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی کچھ تلک کے اوپر کچھ مقدمات ہو گئے تھے کیونکہ اس نے ایک ایسی اسپیچ کی تھی جو کہ گورنمنٹ کے خلاف تھی, تو اسے پکڑا جانا تھا, پروسیکیوٹ کیا جانا تھا. تو جناح صاحب نے کہا میں تلک کے اس حق کو چیلنج کروں گا, میں اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ وہ ایک محب وطن ہندوستانی ہے. تلک یہ وہی تلک ہے جس کے لیے جناح صاحب نے بعد میں آگے جا کے خود سے کیس لڑنے کی کوشش کی, تو تلک نے منع کر دیا تھا کہ آپ میرا کیس نہ لڑیں. وہ خود کیونکہ وکیل تھا, وہ خود اپنا کیس لڑنا چاہ رہا تھا, لیکن وہ خود اس نے لڑا بھی کیس. اس کے بعد 6 سال تک بیچارہ جیل میں بھی رہا. اور اس کا بڑا, اور جناح صاحب نے اس چیز پہ بھی کہا کہ یہ بہت زیادتی ہے, یہ بہت ظلم ہے کہ آپ نے اس کا پورا کریئر خراب کر دیا تلک کا 6 سال اس کو جیل میں رکھنے کے بعد. آپ کو یاد ہوگا بھگت سنگھ میں بھی وہ میرٹ پہ بات کر رہے تھے. مطلب بھگت سنگھ نے بام پھینکا, بھگت سنگھ نے کسی کو گولی ماری یا اس کے ساتھی نے گولی ماری, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ فیصلہ میرٹ پہ کریں. وہ جناح صاحب وائلنس کے ذریعے سے نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے ذریعے سے, کانسٹیٹیوشنل جو مائلیج ہے اس کے ذریعے سے ہندوستانیوں کو آزادی دلانا چاہ رہے تھے. تو لیکن بھگت سنگھ نے جب یہ کہا کہ جیلوں کا کھانا اچھا نہیں ہے, جیلوں میں یہ ظلم ہوتا ہے, جیلوں وہ ہڑتال کی, تو جناح صاحب نے بھگت سنگھ کے ساتھ کے لیے آواز اٹھائی تھی. یہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا, بھگت سنگھ بھی تو فریڈم فائٹر تھا, جناح صاحب نے اس کا کیس لڑنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں, جناح صاحح بیسکلی نہیں, کیس جناح بھگت سنگھ کو تو انہوں نے وکیل دیا ہی نہیں تھا نا, کوئی وکیل کرنے ہی نہیں دیا تھا, رائٹ نہیں دیا تھا انہوں نے اپنا. وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جو وکیل ہوتا ہے وہی دیا ہوا تھا کرنے کے لیے. اور ویسے بھگت سنگھ نے وکیل کیا بھی نہیں تھا, خود بھی نہیں کیا تھا. بھگت سنگھ نے خود بھی وکیل نہیں کیا تھا, نہ ان کو ریچ آؤٹ کیا تھا جناح صاحب کو. لیکن جناح صاحب بہرحال بھگت سنگھ کی فلاسفی کے حامی نہیں تھے, جیسے گاندھی جی بھی حامی نہیں تھے, بھگت سنگھ کی فلاسفی کے حامی نہیں تھے. یعنی کہ مار دھاڑ سے, قتل و غارت سے کچھ حاصل کیا جائے, آزادی حاصل کی جائے, وہ اس کے حق میں نہیں تھے.
لیکن آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسا شخص جس نے اتنا ظلم دیکھا ہو انگریزوں کا، تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک تھا. وہ جلیانوالہ باغ تو اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو آپ بجا فرما رہے ہیں. وہ تو بلکہ آپ کو یاد ہوگا اس کی بہن جو ہے وہ پریشان تھی، تو وہ گھر آیا تو اس کے پاس ایک جار تھا، جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے بھگت سنگھ والی ویڈیو میں، کہ جار تھا اس کے اندر. اس نے کہا یہ مٹی ہے جس پہ شہیدوں کا خون لگا ہوا ہے. تو وہ تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، اس کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا اچھا، تھا. اس چیز پر نا کچھ لوگ، ہماری آڈینس، ہمارے بھائی، انہوں نے اختلاف کیا کہ وہ اس ٹائم پہ جلیانوالہ باغ میں نہیں تھے. اچھا، یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں، مطلب پتہ نہیں اب وہ کن ہسٹورینس کو پڑھتے ہیں. آپ خوشونت سنگھ کو پڑھیں. خوشونت سنگھ تو واضح طور پہ لکھا ہوا کہ جلیانوالہ باغ میں تھے وہ بھگت سنگھ. ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی ایسی ٹائم لائن ہوتی ہے، ہمیں بتا دیں کہ وہ اس وقت کہاں تھے. مجھے نہیں پتہ، وہ اسکول سے بھاگے تھے جو انہوں نے لکھا ہے، اور اسکول سے انہیں پتہ تھا کہ جلیانوالہ باغ میں آج اکٹھے ہونا ہے اور پروٹیسٹ ہے، گاندھی جی نے کال دی ہے، تو یہ وہاں چلے گئے. اور رالٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ سب چل رہا تھا، یہ بھی وہاں چلے گئے. اسکول سے بھاگ کر گھر والے پریشان تھے. لیکن جب یہ واپس گئے ہیں تو پھر ان کے پاس ایک جار تھا، جار کے اندر مٹی تھی، مٹی پہ خون لگا ہوا تھا. یہ واقعہ پورا لکھا ہوا ہے انہوں نے. بھگت سنگھ کو جب پھانسی دی گئی، اس کے اوپر کیا ریئیکشن تھا جناح صاحب کا؟ نہیں تھا کوئی ایسا ریئیکشن ہمارے سامنے نہیں آتا. بھگت سنگھ کی پھانسی ایکچولی کوئی ایک تو بات ہے کہ اچانک ہوئی نہیں تھی. بہت لمبے عرصے تک وہ کیس ایک اسٹیج آرکیسٹریٹڈ سا ایک کیس تھا جو چلتا رہا، جس کا مذاق بھگت سنگھ نے بھی اڑایا بہت زیادہ، اور انگریز حکمرانوں نے بھی اسے مذاق خیز بنا دیا تھا، اپنے ٹریبیونل بنا کے اور اپنے ججوں کو وہاں بٹھا کے. تو وہ ہمیں جناح صاحب اس کے اوپر کچھ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہیں بھی. میرا خیال ہے جناح صاحب کو دونوں سے اختلاف تھا. بھگت سنگھ سے یہ اختلاف تھا کہ وائلنس سے راستہ نہیں اپنانا چاہیے آزادی کا، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی الزام ہے تو آپ اسے قانونی طور پہ بری ذمہ ہوں، اس سے قانون کو استعمال کرتے ہوئے. اور انگریزوں نے جس طرح سے آرکیسٹریٹ کیا اس پورے کیس کو، وہ تو خیر ایک بہت ہی ننگی جارحیت ہے قانون کی نظر میں. اچھا، ویسے مسلم لیگ کو صرف اور صرف مسلمانوں کی واحد جماعت سمجھنا درست ہے؟ انفیکٹ مسلم لیگ کو جب بنایا گیا، انفارچونیٹلی مسلمانوں نے نہیں بنایا. جماعتیں تو وہ ہے نا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، آپ کو آزادی نہیں مل رہی، آپ کو اصلاحات نہیں ہو رہی، آپ کے لیے نمائندگی نہیں مل رہی، تو آپ اکٹھے ہو کے اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں، اس کا کوئی مینیفیسٹو بنائیں. اس مینیفیسٹو پہ انفیکٹ وہ تحریک تو دی تھی انگریز نے بنانے کے لیے، کیونکہ کانگریس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ کانگریس مسلمانوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ پا رہی، یا مسلمانوں کے مفادات کو ٹو نہیں کر رہی. اچھا، کانگریس میں تو ہندو مسلم دونوں تھے، مسلم لیگ کے اندر بھی تھے ہندو؟ نہیں، پریڈومیننٹلی مسلم جماعت تھی، مسلمانوں ہی کی جماعت تھی، اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہی بنائی گئی تھی. یہی تو مسئلہ ہے. جماعتیں 10 بنا دی جاتی، یا جماعتیں بناتے لوگ اپنے اندر سے لوگوں کو چنتے، اپنے اندر سے لے کے آتے لوگوں کو، اور اپنے عزائم کو واضح کرتے. دیکھیے، ہندوستانیوں کا انفیکٹ مسئلہ یہ تھا کہ کولونیل رول سے نجات حاصل کی جائے. جناح صاحب بھی یہی چاہتے تھے، گاندھی جی بھی چاہتے تھے، نہرو جی بھی چاہتے تھے، سبھی لوگ یہی چاہتے تھے. مسلمان میں بھگت سنگھ بھی یہی چاہتے تھے. انگریز نے بڑی چالاکی سے اسے لڑائی ہندوستانیوں کی نہیں بنایا، اس نے ہندو مسلمانوں کی لڑائی بنا دیا، اور آپ نے اس لڑائی کو قبول کر لیا. بس یہ ایک اعتراض ہے. گاندھی جی اور جناح صاحب، ان کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ شروع میں تعلق میں تلخی ہوئی. کس بات پہ؟ جب ایک سیشن میں، حالانکہ قائد محمد علی جناح نے تو گجرات کے اندر ان کی تعریف کی، لیکن گاندھی جی نے ایک ایسی بات کہی کہ وہ بڑے ہرٹ ہوئے. کیا بات تھی؟ انہوں نے کہا کہ آج میں بڑا خوش ہوں کہ آپ جناح کو بھی لے کے آئے ہیں یہاں سیشن میں، حالانکہ مسلمان ہے، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، آپ پھر بھی لے کے آئے، مجھے خوشی ہوئی ہے. یہ جو تفریق اور یہ جو تخصیص تھی نا، آپ کے الفاظ میں، آپ کے جذبات میں، آپ کے احساس میں، پھر وہ رویوں میں، پھر وہ کہاں وہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی وجہ بن جائے، یہ خراب تھی چیز. اچھا، اسی ہی ایونٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب گاندھی جی آئے تو انہوں نے کس طرح سے تقریر کی گاندھی جی کے ویلکم کے لیے؟ جناح صاحب نے بہت اچھی تقریر کی. جناح صاحب نے تو انہیں بہت ایک بڑا
لیڈر بھی کہا اور یہ کہا کہ وہ اس زمین سے اور لوگوں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ بھی ہیں, ان کی بڑی خدمات ہیں. جناح صاحب نے تو بہت زیادہ اچھے الفاظ میں ان کی تعریف کی تھی, لیکن یہ بہت شروع کی بات ہے. اس کے بعد ان کے تعلقات جب یہ واپس آئے ہیں, پھر 1934 میں جب واپس آ گئے مسلم لیگ میں, پھر شامل ہو گئے, اور پھر تو گاندھی جی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے بھی ہو گئے تھے. اچھا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا گاندھی جی ایک بار جب گاندھی جناح ٹاکس ہو رہی تھیں, ہم نے پہلے بھی بات کی, تو گاندھی جی جب گئے تو جناح صاحب اٹھ کے انہیں ریسیو نہیں کر سکے. جب پاؤں میں ان کے چوٹ تھی, پاؤں میں چوٹ تھی, تو گاندھی جی بیٹھ گئے. گاندھی جی بھی ایک بڑے آدمی تھے, ان کا جو وہ ایک عوامی آدمی تھے, ان کو کوئی آر نہیں تھا کسی سے ملنے میں کسی, تو ان کا پاؤں پکڑا, ٹٹولا, اور پھر گھر جا کے دوا بھیجی. سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں. پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جا کے وہ کہتے ہیں کہ آپ قائد محمد علی جناح صاحب کو بنا دیں وزیر اعظم بنا دیں. تو یہ کچھ باتیں بہت بڑی تھیں. جب جناح صاحب سیاست میں آئے عملی طور پر, اس وقت لوگوں کا کیا رسپانس تھا, عوام کا ہندوستان؟ دیکھیے جناح صاحب کوئی بہت پاپولر آدمی نہیں تھے سیاست میں آنے سے پہلے. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو وجہ شہرت ہے وہ وکالت تھی. وہ وکالت تو وکیلوں کے حلقے میں تھی, یا ایک ایلیٹ کلاس میں تھی بامبے کی, کیونکہ وہاں وہ وکالت کرتے تھے, تو اس کے اندر تو تھی جو کہ انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کی تھی. وہ ایک دم سے بہت اچھے وکیل بھی نہیں بنے, مطلب اچھے تو وہ تھے, لیکن بہت ایک دم سے بہت زیادہ سامنے نہیں آئے تھے. بلکہ وہ کہتے ہیں نا, وہ جہاں ایک ہوٹل میں رہ رہے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں لفٹ نہیں تھی اس ہوٹل کی, تو مجھے بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر 3-4 منزلیں چڑھ کے اوپر جانا پڑتا تھا, اور وہ بہت سخت تھا میرے لیے وہ سارا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں بڑی محنت سے وہ وقت گزارتا رہا. تو کلائنٹ آہستہ آہستہ ان کے بنے. لیکن یہ کہ جب وہ انہوں نے کچھ کیسز ماں کا یارہ کیسز جو لڑے, تو پھر ان کے وہ اچھے وکیل ہونے میں یا کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. پھر جن لوگوں کے ساتھ وہ تھے, وہ کچھ انگریزوں کے ساتھ بھی رہے, جو کہ جن کے چیمبرز تھے, وہ بھی بہت, جیسے اٹارنی جنرل تھے کچھ لوگ, اور بلکہ ایک وہ چیمبر میں جب تھے ایک لارڈ کے ساتھ جو کہ ایک انگریز تھا, اس نے تلک کے بارے میں بات کی کہ میں نے جانا ہے, جیسے آپ سمجھیں کہ سینئر وکیل ہے, سینئر وکیل نے تلک کے بارے میں جو ہوا اس پہ کچھ اپنی بریفنگ دینے کے لیے جانا ہے. تو انہوں نے جناح صاحب سے کہا کہ آپ نے میری بریف پڑھ لی جو میں نے دینی ہے. تو جناح صاحب نے کہا میں نے نہیں پڑھی, میں اپنا اوپینین فارم کر چکا ہوں, میں نے اپنا اوپینین فارم کرنا, میں نے آپ کی بریف پڑھ کے نہیں جانا. تو کچھ ایسی یہ باتیں تھیں کہ وہ اگر بہت بڑے وکیل بھی بنے تو اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی. اچھا, اگر ہم دیکھیں جو پنڈت نہرو ہیں وہ تنقید بھی کرتے نظر آئے کہ جناح صاحب تو کبھی جیل نہیں گئے, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جناح صاحب اس طرح کے پولیٹیکل ٹیکٹکس استعمال کرنے کے ہی خلاف تھے. مطلب ایک لحاظ سے آپ دیکھا جائے تو جناح صاحب سے بڑا پروٹیسٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ جو پروٹیسٹ ہے وہ آئین اور قانون اور کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے, تاکہ آپ ایفیکٹولی اپنی بات پہنچا سکیں. صرف مار دھاڑ مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں پھر بار بار کہوں گا, آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں, ایونچولی ہم دیکھتے ہیں کہ جناح صاحب کو ڈائریکٹ ایکشن کی کال دینا پڑی. انہیں کہنا پڑا کہ اگر جنگ چاہتی کانگریس تو ہم جنگ بھی لگا سکتے ہیں, سارا کچھ وہ کرنا پڑا, جو کہ ود اے ہیوی ہارٹ اور بہت معذرت کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ یا ہمارے جو سلیبس سیٹ کرنے والے ہیں ان سے بہت معذرت کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑی زیادتی تھی جناح صاحب کی طرف سے. ایکچولی جناح صاحب کا مقصد یہ نہیں تھا وہ ڈائریکٹ ایکشن کی کال دینا, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ خدا نہ خواستہ جناح صاحب کا مقصد نہیں تھا. مقصد پریشر بلڈ کرنا ہی تھا. لیکن جن لوگوں کو وہ انفیکٹ چارج کر رہے تھے جذباتی طور پہ, وہ بھرے بیٹھے تھے ایک دوسرے کے خلاف. اچھا, اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ لوگ مطلب نہیں سمجھ سکے جناح صاحب کی بات کا. اس لیے نہیں سمجھ سکے کہ وہ مطلب سمجھنے والے لوگ تھے ہی نہیں. وہ لوگ تھے جو ہندو لینڈ لارڈز کے زیر دست نگر تھے, ان کے لیے کام کر رہے تھے, اور ہندو لینڈ لارڈ کے ساتھ ان کو بہت سی شکایتیں تھیں. یہ ڈائریکٹ ایکشن کے نتیجے میں انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اپنا سکور سیٹل کریں.
لوگوں نے, کمیونٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ سکور سیٹل کرنا شروع کر دیا. اب یہ مقصد تو جناح صاحب کا نہیں تھا ڈائریکٹ ایکشن کی کال دینے کا. کال دینے کا مقصد تو یہی تھا کہ آپ پروٹیسٹ کریں اس کے خلاف کہ کیبنٹ مشن پلان کو بھی نہیں مان رہے, تو پاکستان کے لیے پھر بات کریں. لیکن وہاں جو کچھ ہوا کلکتہ میں, وہ ایک انسانیت سوز واقعہ تھا بہت زیادہ. اگر ہم بات کریں جناح صاحب کا جو ان کے بھائی اور بہن ہیں, ان سے تعلق کیسا تھا؟ یہ میں حوالہ دوں گا منٹو کا. اچھا. منٹو کا ایک بڑا شاندار اسکیچ ہے, ایک خاکہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ میرا صاحب. اچھا. اس میں وہ ان کے ڈرائیور کی کہانی بیان کرتے ہیں, ڈرائیور کی زبانی کہانی بیان کرتے ہیں جناح صاحب کی. اس میں کچھ بڑے شاندار انکشافات ہیں جو منٹو نے کیے ہوئے ہیں. کون کون سے؟ وہ یہ کہ بامبے میں ان کی بہن رہا کرتی تھی جن کو وہ پیسے بھیجا کرتے تھے. اب یہاں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جناح صاحب بہت بہت متمول وکیل تھے, بہت رچ تھے, ان کے بہت سے گھر تھے, ان کے پاس بہت سا پیسہ تھا, لیکن وہ اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو نوازنا شروع کر دیں. اچھا. ہاں, ایک محبت کے طور پہ ایک جسٹ ایز اے ٹوکن آف لو اپنی بہن کے لیے کچھ پیسے بھیجا کرتے تھے, جو کہ وہ بتاتا ہے ہمیں, ان کا جو ڈرائیور ہے وہ بتاتا ہے, آزاد نام ہے اس کا. اسی طرح جو ان کے بھائی تھے وہ بھی وہاں چلتے پھرتے نظر آتے تھے, ڈھابوں میں بیٹھتے تھے, چائے وائے پیتے تھے. اور ان کے خاندان میں کوئی بھی شخص قائد اعظم محمد علی جناح کے نام کو استعمال کرتا ہوا ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. نہ ان کی بیٹی نے ایسا کیا, بلکہ یہ جو اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ جناح صاحب کے تعلقات بھی دینا واڈیا کے ساتھ اچھے نہیں تھے, ایسا ہرگز نہیں تھا. دینا واڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے. پھر منٹو ہی لکھتا ہے کہ وہ جن دنوں میں دینا واڈیا کی شادی ہوئی اور وہ چلی گئیں, تو جناح صاحب چند دن کے لیے انہوں نے کمرے بند کر لیا, اپنے خود کو کمرے میں بند کر لیا, اور بس سگریٹ پیتے تھے اور چلتے پھرتے تھے, اور بس اندر سے ایک آواز آتی تھی, وہ کہتے تھے اٹس آل رائٹ, اٹس آل رائٹ. جو ان کا ایک, وہ ایکچولی ایسے آدمی تھے ہی نہیں. اپنی پریشانی, اپنا دکھ, اپنا کرب, اپنی ایگنی, اپنا پین یا اپنا رنج یا اپنی اندر کی جو کوئی جو کیفیت ہے اس کو اظہار کر دیں, اپنے چہرے پہ تاثر لیں, وہ ایسے تھے نہیں. اچھا, لیکن ان کی بیٹی کا ان کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کرنا, اس کا اثر تو بہت زیادہ تھا ان پر. دیکھیے, ان کی کوئی چوائس تو تھی نہیں. قائد اعظم محمد جناح نے کہا تھا کہ فلاں سے شادی کرو, فلاں سے شادی کرو, اور نہ وہ کہہ سکتے. قائد اعظم ایک بڑے لبرل آدمی تھے, بہت براڈ مائنڈیڈ آدمی تھے, سیکولر تھے, بالکل سیکولر تھے. وہ یہ جو مذہبی وابستگیاں ہیں ان سے بہت اوپر تھے, اور خود انہوں نے ایک پارسی خاتون سے شادی کی تھی جو کہ مسلمان ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خود جناح صاحب کنورٹڈ تھے, ان کا خاندان کنورٹڈ تھا ایک ہندو خاندان سے. تو اس پہ جناح صاحب کو تو بالکل کوئی پرابلم انفیکٹ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جو سیاسی جو ماحول تھا اس وقت کا, اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تھا یہ فیصلہ دینا واڈیا کا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا خیال تھا کہ وہ ایک انسان تھے, وہ بھی غلط سوچ سکتے ہیں, ان سے بھی کچھ غلط فیصلے ہو سکتے ہیں. یہ تو ہمارا پرابلم ہے نا کہ ہم نے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بنا دیے کہ وہ جو کچھ کہیں گے وہ بس وہی پتھر پہ لکیر ہوگا اور وہی سچ ہوگا. وہ نہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی. تو میرا خیال ہے کہ دینا واڈیا کی شادی کے معاملے میں ان کا اتنا پریشان ہونا, یا اگر انہوں نے منع کیا, دینا واڈیا کو منع نہیں کیا انہوں نے. اچھا, ہاں, منع نہیں کیا. ہاں, وہ یہ کہ ڈسٹرب ضرور رہے کہ پولیٹیکلی کیا ہوگا. اچھا, کوئی ریئیکشن آیا تھا پولیٹیکلی؟ دیکھیے, جناح صاحب اتنے بڑے آدمی تھے, وہ ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ وہ انڈسپیوٹڈ تھے. تو اس کا کوئی ہمیں ریئیکشن بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ لوگوں نے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے کوئی پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہو. اور بلکہ اگر میں سمجھتا ہوں اگر اس چیز کو اس وقت اچھے طریقے سے نپٹایا جاتا تو بہت پولیٹیکل مائلیج حاصل ہوتا. مثلاً یہ کہ جو ہندو مسلم ایک میرج اور ہندو مسلم اتحاد کے معنوں میں لیا جا سکتا تھا اس شادی کو. اچھا, لیا جا سکتا تھا.
کیونکہ واڈیا تو ہندو تھے نا اور یہ مسلمان تھی دینا. تو اس چیز کو لیا جا سکتا تھا کہ کیونکہ دیکھیے قائد اعظم ہمیں تو 1946 تک تقسیم کے حق میں نظر ہی نہیں آتے. 1946 میں بھی وہ کیبنٹ مشن پلان کو مان رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کنفیڈریشن بنانا چاہ رہے ہیں ہندوستان کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندو مسلم یونٹی ہی کے حق میں ہے. ہاں وہ نیریٹو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلڈ کیا وہ تو ایک نیریٹو ہے, اس کی بنیاد کے اوپر تو تقسیم ہونا تو پھر بہت سے تقسیمیں ہو سکتی تھیں ہندوستان کی اگر اسی نیریٹو کو لیا جائے. 25% مسلمان تھے نا وہاں پہ. وہ تو اس کے اوپر پھر ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ بڑی تعداد کو تو وہاں چھوڑ کے آ گئے. اچھا ہم اس پر آگے جا کے بات کرتے ہیں. اگر تھوڑا اور پرسنل لائف پر بات کریں, ان کے باورچی کا بھی کوئی قصہ ہے, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اگر وہ دوبارہ آپ بتائیں. ان کا آزاد ہی کے زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو منٹو لکھتے ہیں کہ باورچی ان کے کبھی کبھی اس باورچی نے پیسے ٹوک لیے. اس سے میں آپ کو جٹ کے انداز میں سنا دوں, ان جو ہمارے یہاں ایک روایت ہوتی ہے, یہ 100 روپے دیا کرتے تھے روزانہ قائد اعظم محمد علی جناح کچن کے لیے. اس پہ سبزیاں, یہ 100 روپے آپ سمجھ لیجیے آج کا کوئی 10-20 ہزار سمجھ لیجیے. اچھا وہ روز کا دیتے تھے؟ وہ روز کا 100 روپے دیتے تھے کہ بھائی اس میں سے جو آپ نے پکانا ہے جو پکانا ہے کرنا ہے. وہ ہر چیز میں بڑے میٹیکولس تھے. اچھا اسی میں پہلے آپ سے پوچھ لوں, انہیں کیا کھانے کا شوق تھا ان کا؟ میں عرض کر رہا ہوں کیسے تھے؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں, وہ آزاد ہی بتاتا ہے کہ 100 روپے دیا کرتے تھے. 100 روپے بہت زیادہ ہوتا تھا. اس میں بہت سی چیزیں آ بھی جایا کرتی تھیں. ہم سب لوگ بڑا پیٹ بھر کے کھایا بھی کرتے تھے. کھانا تھوڑا بہت ایون زیادہ ہی ہوتا تھا جو, اور پھر بھی پیسے بچ جایا کرتے تھے. تو وہ پیسے کبھی واپس نہیں لیتے تھے اور نہ ہم دیتے تھے. یعنی وہ پیسے بھی آپس میں کھا پی لیتے ہوں گے. اب جناح صاحب وہ تو میں حیران ہوں پڑھ کے, وہ کہتے نہیں وہ صرف تھوڑا سا شوربہ پیا کرتے تھے, بس تھوڑا سا شوربہ یخنی ٹائپ یا یخنی پیا کرتے تھے. آپ سمجھ لیجیے چھوٹی سی پیالی میں ایک یخنی پیتے تھے. اور کہتا میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شخص زندہ کیسے, یہ صبح سے لے کے شام تک ایک یخنی کی چھوٹی سی پیالی پیتا ہے, سگریٹ پیتے رہتے ہیں, سگار پیتے رہتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, اور یہ ان کا کھانا تھا. اور وہ باورچی نے پیسے تو وہ پہلے بھی بیچ میں سے کچھ نہ کچھ اینٹتا ہوگا, لیکن اس کی شکایت ہوگی فاطمہ جناح صاحبہ سے. اب مسئلہ جہاں اصول کا آ جائے وہاں گڑبڑ ہے. اب ہیکٹر بولی تو یہ لکھتے ہیں کہ جناح صاحب نے باورچی کو نکال دیا کہ بھائی اگر یہ اس طرح ان پیسوں میں سے اینٹتا ہے پیسے تو آپ اسے فارغ کر دیں. یہ تو ایک اصول کے خلاف ہے چیز. وہ آزاد دکھتے ہیں کہ ہماری موج لگ جایا کرتی تھی, کیونکہ جب باورچی نہیں ہوتا تو کھانا تاج ہوٹل سے آتا تھا. اچھا تو وہ بڑا لیوش وہ بھی کھانا ہوا کرتا تھا. یہاں تو خیر ایک آدھ ڈش بننی ہے, وہاں سے پھر 2-4 آیا کرتے تھے. تو ہم بہت شوق سے کھایا کرتے تھے کھانا. لیکن اس سے زیادہ دلچسپ ایک قصہ یہ ہے, میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناح صاحب بھی تو غلطی کر سکتے ہیں نا. آزاد یہ کہتا ہے کہ جب میں بھرتی ہونے کے لیے گیا بحیثیت ڈرائیور ان کے پاس, تو وہاں اور بھی لوگ تھے جن کا وہ انٹرویو کرنا چاہ رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. یہ کیسے سلیکٹ ہوا؟ وہ یہ انہوں نے سب کو بلا لیا جو بھی ڈرائیونگ کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے انٹرویو دینے کے لیے. محترمہ فاطمہ جناح بھی آئیں اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی باہر آئے. انہوں نے ایک نظر طاہرانہ سی نظر دوڑائی سب لوگوں پہ. تو انہوں نے دیکھا کہ آزاد ایک بڑا منجا ہوا آدمی, بڑا سوفسٹیکیٹڈ دیکھنے میں بہت اچھا مطلب لگ رہا ہوگا, کیونکہ انہوں نے کہا ٹم. تو آزاد کہتا ہے میں جھینپ گیا تھوڑا سا کہ مجھے تھوڑی کہہ سکتے ہیں, حالانکہ نظریں میری طرف تھیں اور ایسے تیر کی طرح سے وہ گاڑی میں تھیں نظریں. تو کہتا ہے میں نے ٹہوکا دیا 7 والے کو کہ تمہیں شاید کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نو ٹم. پھر سمجھ آئی کہ اچھا مجھے کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو سلیکٹ کر لیا. اب آزاد صاحب سلیکٹ ہو گئے ایز شفر. اگلے دن انہوں نے کہا گڈی کڈو. گاڑی نکالی گئی, محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم جناح پیچھے بیٹھے, آزاد لے کے چل پڑا گاڑی. اب آزاد کو بھی اچھا ڈرائیور تھا, جیسے سارے ہوتے ہیں, ہم آپ جیسے ہیں ایسے چلاتا ہوگا گاڑی. وہ اشارے پہ جا کے اس نے کوئی بریک, کوئی آگے سے کوئی چیز آ گئی, کوئی گاڑی آ گئی, کوئی اس نے بریک ذرا زور سے لگا دی. جناح صاحب جا کے چھت میں لگے, دبلے پتلے سے تھے, چھت میں لگے. تو فاطمہ جناح نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑو, گاڑی واپس موڑو. گاڑی موڑی اور جا کے پورچ میں گاڑی کھڑی کر دی. 6 مہینے تک کسی نے اس کو کہا ہی نہیں گاڑی چلانے کے لیے.
یہ بڑے دلچسپ واقعات ہیں کچھ. اگر ہم بات کریں جناح صاحب کا اور سیاست، انگریز کے خلاف کیا کیا انہوں نے چیزیں کی، ہندوستان کو آزاد کروانا، اس میں کیا کیا ایفرٹ تھی؟ ہمیں قائد اعظم کانسٹیٹیوشنل ہوم رول کے لیے لڑتے نظر آتے ہیں، ہمیں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے لڑتے نظر آتے ہیں. ہمیں وہ اچھا یہ بھی نہیں تھا کہ وہ انگریز کی ہر بات کے خلاف جا رہے تھے. وہ جو پلان آ رہے تھے، اگر وہ پلان قابل قبول تھے ہندوستانیوں کے لیے تو جناح صاحب اسے ایکسیپٹ کرتے تھے، جس کی مثال ہم بار بار کیبنٹ مشن پلان کی دیتے ہیں. سائمن کمیشن اگر انہیں ایکسیپٹ نہیں تھا تو سائمن کمیشن کے خلاف تھے. اگر انہیں اسی طرح سے جب انہوں نے اپنے پوائنٹس پیش کیے ہیں 14 پوائنٹس پہ، جس میں نے کہا کہ سندھ کو علیحدہ کر دیں، مسلمانوں کو ایک تہائی نمائندگی دیں، ایگزیکٹو کونسل کا ممبر بنائیں، سارا کچھ کریں، جب اس کے اوپر ریئیکشن آیا پنڈت نہرو کی طرف سے ایک رپورٹ کی صورت میں، تو جناح صاحب نے پھر پروٹیسٹ کی بھی کال دی، پروٹیسٹ بھی کیا اس چیز کے اوپر. تو انگریزوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے، انگریزوں سے ہی مراعات لے رہے تھے، مائلیج لے رہے تھے، کانسٹیٹیوشنل مائلیج لے رہے تھے ہندوستانیوں کے لیے، کیونکہ یہ سب کچھ وہ انگلینڈ کے اندر دیکھ چکے تھے، انگلینڈ کی ہسٹری میں دیکھ چکے تھے، ہاؤس آف کامنز میں دیکھ چکے تھے بیٹھ کے کہ انگلینڈ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو پارلیمنٹ ڈیموکریسی کی ایک تاریخ ہے جو 300-400 سال پہ محیط ہے، جس کے اندر بہت لڑائیاں بھی ہوئیں، ڈیبیٹس بھی ہوئیں. جناح صاحب ان لوگوں میں سے تھے، اس کانگریس کے بھی اس گروپ میں سے تھے جنہیں ایک دھیمے مزاج کا ایک اقلیت پہ مبنی گروپ کہا جاتا ہے، جو میں نے عرض کیا کہ فیروز شاہ مہتا، گوکھلے، دادا بھائی نوروجی، وہ اسی گروپ کے آدمی تھے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو ڈسکس کریں. تو ہمیں کہیں اس لیے سوائے وہ ڈائریکٹ ایکشن والی کال کے جو انہوں نے دی، ہمیں جناح صاحب کہیں نظر نہیں آتا کہ بہت وائلنس کی طرف جا رہے ہوں. کیا جناح صاحب یونائٹڈ پنجاب اور یونائٹڈ بنگال اس کے حق میں تھے؟ بالکل حق میں تھے. پھر یہ کانٹرڈکشن ہے، جو اعتراض وہ کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی سننا چاہیے نا کہ دوسرے ہم پہ کیا اعتراض کرتے ہیں. ہم تو یہاں اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہتے رہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ جناح صاحب جب اس موقف پہ قائم ہوئے، شروع میں جو کہ نہیں تھا، لیکن اس جب موقف پہ قائم ہوئے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طرز تعمیر، ان کا جو رہنا سہنا، ان کے خوشی اور غم بنانے کے طریقے، ان کے مردوں کو دفنانے اور جلانے کے طریقے، مطلب جو ہر لحاظ سے، ہر تمدنی اعتبار سے فرق ہے. الگ الگ کون ہے، تمدنی اعتبار سے بھی فرق ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. ہندوستان میں مسلمان اور ہندو ساتھ رہ ہی نہیں سکتے، یہی موقف تھا. لیکن جب پنجاب اور بنگال کی بات آئی تو جناح صاحب نے یہ موقف اپنایا کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم نہ کرے، یہاں جو مائنورٹی کمیونٹی ہے وہ میجورٹی کے ساتھ بڑے آرام سے رہ لے گی. یہ چیز جو ہے، اس پہ پھر اعتراض ماؤنٹ بیٹن نے بھی کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی کیا کہ آپ. اچھا، انگریز کو اعتراض تھا اس پر؟ انگریز کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا جائے. گو کہ ہو سکتا ہے ماؤنٹ بیٹن کا یہ مقصد نہ ہو یا ہمارے سامنے بہت واضح طور پہ نہیں آتا، لیکن بہرحال انگریز کی جو پالیسی تھی وہ یہی تھی کہ اس کو ڈیوائڈ کیا جائے سم ہاؤ. یا تو اس کو 3 ڈومینینز بنا دیا جائے، یا اس کو راجواڑوں کو الگ کر دیا جائے ساتھ یا مطلب ان کا ڈویژن انگریز کی انڈکلیئرڈ پالیسی تھی اور وہ پوری ہو رہی تھی اس لحاظ سے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ماؤنٹ بیٹن نے ایک سردار شوکت حیات کہتے ہیں کہ انہیں کہا کہ میں نے سردار پٹیل کو کشمیر دینے پہ منا لیا ہے، آپ جوناگڑھ اور حیدرآباد انڈیا کو دے دیں. مسئلہ ماؤنٹ بیٹن کا یہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو تقسیم کا عمل ہے یہ پورا ہو جائے اور میری جان چھوٹ جائے، یہاں سے وہ چلا جائے اور تقسیم کا عمل بھی پورا ہو جائے، جو کہ ایک ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ تھی ماؤنٹ بیٹن کی بھی اور دوسرے جو وائس رائے تھے ان کی اپنے برطانوی حکومت کے ساتھ. تو یہ چل رہا تھا. اچھا، اگر ہم دیکھیں آگے جا کے ان کی صحت کافی زیادہ خراب رہی، ان کی صحت کا ان کے کام پر کتنا اثر ہوا؟ نہیں، کام پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے جہاں جانا تھا، لیکن زیادہ خراب ہوگی نا کام کی وجہ سے. ہوا ایسے کہ
اس ڈاکٹر کو بھی جس نے کہ ڈائگنوز کیا تھا کہ انہیں تپیدق مرض ہے، وہ تو چھپا ہی دیں قائد اعظم جناح کے کہنے پہ، جو ان کی رپورٹس تھیں وہ چھپا دیں، وہ تو بہت بعد میں جا کے ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہ رپورٹس بہت ہی خراب تھیں، اور وہ آرام کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ کہیں رکے نہیں۔ ایک دفعہ ایک جلسے میں جاتے ہوئے بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی تو کسی جگہ روک کے انہیں ٹرین سے اتار کے وہ چھوٹے سے ایک ہاسپٹل میں ان کی طبی امداد دی گئی۔ یہ تو آخری وقت تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخری مطلب کوئی ایسی سیریمنی یا کوئی ایسا اجلاس یا کوئی ایسا جلسہ نہیں تھا جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، جہاں ڈیو ہو ان کا آنا، کبھی معذرت بھی نہیں کی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں آ نہیں سکتا، میں بیمار ہوں، ایسے کبھی نہیں کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے بکس بھی پڑھی، ہم نے ویب سیریز جو ریسنٹلی آئی فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، اس میں بھی دیکھا فاطمہ جناح اور قائد اعظم کافی کلوز تھے آپس میں، ساتھ ساتھ رہے سیاست کے اندر بھی، ہندوستان سے پاکستان جو آزاد ہوا اس میں بھی۔ فاطمہ جناح شروع سے ساتھ تھیں، خاص طور پہ جب وہ پڑھ کے آ گئے تھے واپس، وہ 20-22 سال کی عمر میں، اور ان کا تھوڑا فاطمہ جناح صاحبہ انلائٹنڈ بھی زیادہ تھیں عام خواتین کی بنسبت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے ایک سیلیبیسی کی زندگی گزاری فاطمہ جناح نے، اور اپنے بھائی کے کام پہ ہی توجہ دی۔ اور اگر ہم جناح صاحب نے جو خطوط پہ لکھے ہیں فاطمہ جناح کو، جب ان کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ جو ان کی پولیٹیکل تھنکنگ تھی وہ اسے ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا دادا بھائی نوروجی والا واقعہ، جو لارڈ سیلسبری نے کہا کہ فنز جو ان کی کاؤنٹی ہے وہ انہیں ووٹ نہ کرے، تو یہ جذبات کا اظہار جناح صاحب نے فاطمہ جناح کے ساتھ خط میں کیا ہوا ہے انگلینڈ سے۔ تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی جو کہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، یونیک ہے، جو کہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایسی مثالیں بہن اور بھائی کی نہیں ملتی، اس طرح کسی بہت بڑے پولیٹیکل آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ ساتھ رہے ہوں، اتنا لمبا عرصہ ساتھ رہے ہوں۔ انگریز کا میں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، وہ لکھتا ہے کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور ایسے تو کوئی ہوتا ہے جو ایک نیا ملک بنا لیتا ہے، اور قائد اعظم ان میں سے ایک تھے۔ ہاں نہیں، دیکھیے اگر ہم یہ کریڈٹ دینا چاہیں جناح صاحب کو، قائد اعظم جناح کو، کہ انہوں نے کوئی خون نہیں بہایا کسی کا، بہت کوئی قتل و غارت نہیں کی، کسی ایک شخص کا بھی خون نہیں بہایا، اور پھر بھی انہوں نے ایک ملک حاصل کیا، اور بہت بڑا ملک حاصل کیا۔ ظاہر ہے اس وقت تو بہت، اور جو وہ چاہ رہے تھے جس طرح سے لینا کہ گرداسپور بھی، جوناگڑھ بھی، حیدرآباد بھی، کشمیر بھی اور منی پور بھی، یہ سارے علاقے پاکستان کے پاس ہی آنے تھے، اور بنگلہ دیش جو ایسٹ پاکستان بھی، تو وہ تو خراب ہی گیا۔ تو اس سے تو ایک بہت گو کہ جغرافیکل کانگروٹی تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑا ملک تھا جو حاصل کرنا تھا، جو اب بھی ہے، وہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ کوئی خون بہائے بغیر، ہاں وہ جو خون بہا وہ ڈائریکٹ ایکشن کے نتیجے میں یا ٹرانسفر آف پاپولیشن میں، وہ انپریڈکٹڈ تھا، وہ اس کی پیش گوئی نہیں کر سکے۔ وہ صرف جناح صاحب کا معاملہ یا قائد اعظم جناح کا نہیں تھا، وہ کوئی بھی لیڈر اس کی پیش گوئی نہیں کر سکا تھا۔ اچھا، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کانگریس میں جو گاندھی جی ہیں یا پنڈت نہرو ہے، ولبھ بھائی پٹیل ہے، یہ نیگوشیٹ کر رہے تھے جناح صاحب سے یونائٹیڈ انڈیا کے لیے۔ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے، بہت انفارچونیٹ ہے۔ ہمیں گاندھی جی تو نظر آتے ہیں کہ وہ یونائٹیڈ انڈیا کے آخری وقت تک حامی تھے، اور وہ یونائٹیڈ انڈیا کی ہی بات کرتے رہے۔ وہ تو جہاں اگر کہیں مسلمانوں کو خطرہ تھا، خدا نہ خواستہ قتل عام کا یا قتل و غارت کا، وہاں خود چلے گئے، نوکلی میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، یا ہندوؤں کو اگر خطرہ تھا تو وہاں چلے گئے۔ گاندھی جی ہمیں کہیں نظر نہیں آتے کہ وہ انڈیا کی تقسیم کے حق میں کہیں ہوں، لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ گاندھی جی کانگریس کی پالیٹکس سے بھی دور تھے۔ کانگریس کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی تھی اس سے بھی دور تھے، اس میں بہت زیادہ ان نہیں تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے میں زیادہ اس کو اہمیت دیتے تھے۔ تو جو انفارچونیٹلی سردار پٹیل اور جواہر لال نہرو وہ نہیں مانے۔ اگر وہ اس بات پہ مان جاتے کہ کیبنٹ مشن پلان اور ایک کنفیڈریشن بنانے پہ مان جاتے ہندوستان کو، یا جناح صاحب کو پرائم منسٹر بنانے پہ مان جاتے، یہ پیسے 1937 میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ 1937 میں جب کانگریس کی حکومت بنی 11 صوبوں میں، جب انتخابات ہوئے تو جناح صاحب، ہم نے پہلے بھی بات کی کہ حلوہ لے کے گئے۔
جناح صاحب کے مزاج کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا, لیکن جناح صاحب اس وقت تک بہت زیادہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین بن چکے تھے. وہ حلوہ لے کے گئے, ان کو مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کو آپ شامل کریں, اپنی پاور شیئرنگ کریں مسلم لیگ کے ساتھ. یہ اتنا بڑا ایک یہ آپ سمجھ لیجیے بونس تھا یہ ان کے لیے, بہت بڑی اپارچونیٹی تھی ان کے لیے, لیکن انہوں نے اس اپارچونیٹی کو ضائع کر دیا کہ پاور شیئرنگ نہیں کی مسلم. حالانکہ کیا ہوتا, مسلم لیگ اگر شامل ہو جاتی تو کچھ عرصے بعد آپ جب مل کے حکومت کر رہے ہوتے ہیں, تو مل کے مسائل کو قابو کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت انفارچونیٹ تھا. پھر کیبنٹ مشن پلان کو نہ ماننا تو بہت ہی انفارچونیٹ تھا. جب یہ بھی کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ پنڈت جی نے کہا کہ میں تو مانتا ہوں, پٹیل نہیں مانتا. اصل میں کیا تھا؟ اصل میں بھی یہی تھا. اصل میں پنڈت نہرو ایکچولی سوشلسٹ بینٹ آف مائنڈ کے آدمی تھے. وہ ہندوستان میں مراعات جو خاص طور پہ اصلاحات, زرعی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے تھے. وہ روس میں انقلاب آ چکا تھا, اور روس میں انقلاب آیا, اس کا بہت بڑے ثمرات تھے جو روس کو حاصل ہو رہے تھے. 1917 میں انقلاب آتا ہے, 1932 میں وہ جاپان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو اس کو ناکو چنا چبا دیتے ہیں. پھر وہ بڑی تیزی سے ایک ترقی, جہاں دیے جل رہے تھے وہ بجلی اور خلا کے اندر جانے کے لیے, اور اسپیس سائنس, یہ مطلب وہ اس وقت وہ ترقی کرنا شروع ہو گئے تھے. یہ نظر آ رہا تھا جواہر لال نہرو جی کو. وہ چاہتے تھے ایسی ہی اصلاحات, پہلے زرعی اصلاحات اور اس کے بعد پھر انڈسٹریل جو بھی وہ انٹروڈیوس کروائیں گے, اور وہ مرکز, مضبوط مرکز کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ وہ سمجھتے تھے. پھر وہ خود بھی بننا چاہتے تھے, ظاہر پرائم منسٹر بننا چاہتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ میرے پاس بھی پورا کا پورا اختیار ہو. اگر وہ سارا اختیار صوبوں کے پاس چلا جائے گا, وہ آٹونومس ہو جائیں گے, تو مرکز کمزور ہو جائے گا. تو بات تو پھر وہی ہوئی کہ وہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی. یہ ان کا خیال تھا. حالانکہ اگر کنفیڈریشن ہوتی, جیسے کہ جناح صاحب کہہ رہے تھے, جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا 1930 میں کہ شمال مغربی سرحدی صوبوں کو آٹونومس بنا دیا جائے, تو ایونچولی ایک مضبوط مرکز کی طرف آپ بہت زیادہ پیداوار, بہت زیادہ اچھی اکانومی, بہت زیادہ اچھے فارن پالیسی کے ذریعے جا سکتے تھے. لیکن نہیں گئے, انہوں نے سوچا نہیں. اگر ہم دیکھیں علامہ اقبال اور قائد اعظم, ان کی آپس میں کیسی ملاقاتیں تھیں؟ کم ملاقاتیں تھیں, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ہمیں نظر آتے ہیں. پھر کچھ خط و کتابت ہوئی. لیکن ایک واقعہ ہے جو بڑا دلچسپ ہے, جو کہ ڈاکٹر جاوید اقبال نے کوٹ کیا ہوا اپنی کتاب میں, اپنا گریباں چاک, ان کی کتاب ہے. میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ میری ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے بہت اچھی, بہت ہی خوبصورت ملاقاتیں بھی رہی ہیں, کیونکہ وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. بڑے ہی نفیس آدمی تھے. تو ان کے خیر کتاب پہ ہم کبھی ایک علیحدہ سے بھی ڈسکشن کریں گے, بڑی زبردست کتاب ہے وہ. اس پہ ایک قصہ ہے کہ یہ 5-6 برس کے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال. تو علامہ صاحب نے کہا کہ تم باہر جاؤ اور باہر گھر کے گرد چکر لگاؤ. یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی سزا تجویز کی تھی ان کی. اچھا. ان کی سزا کوئی کسی وجہ سے, کوئی بچوں کو جیسے ٹرین کرنے کے لیے سزا دیتے ہیں, تو ان کی سزا تھی کہ یہ گھر کے گرد چکر لگائیں گے. کہتے میں گھر کے گرد چکر لگا رہا تھا تو وہ ایک گاڑی آ کے رکی. اس گاڑی میں سے ایک بہت ہی دبلے پتلے, بڑے ہی ہینڈسم ایک صاحب نکلے, اور ساتھ ایک بہت ہی دبلی پتلی خاتون. تو یہ بھاگے بھاگے اندر گئے, انہوں نے جا کے علامہ صاحب کو بتایا. اور یہ کون سا شہر ہے؟ یہ لاہور ہے. اچھا. یہ بھاگے بھاگے اندر گئے, اندر جا کے بتایا علامہ صاحب کو کہ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا. تو وہ ایکچولی محمد علی جناح, قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح تھے. وہ آ کے اندر بیٹھ گئے. یہ بھی بیٹھ گئے ڈاکٹر جاوید اقبال. یہ بچے ہیں 6-7 سال کے. اچھا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ اپنے والد کو, یعنی کہ علامہ اقبال صاحب کو, کسی کو دیکھا کہ وہ اقبال کہہ کے بلا رہے ہیں. اچھا. یعنی انہیں کوئی ڈاکٹر صاحب کہتا تھا, کوئی سر, یا جو جیسے بھی علامہ صاحب کہتے تھے زیادہ تر لوگ, لیکن وہ انہیں اقبال کہہ کے بلا رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی شخص انہیں اقبال کہہ کے بلا رہا ہے. تو ڈاکٹر جاوید اقبال کو بھی انہوں نے پاس بلایا قائد اعظم محمد علی جناح نے, اور ان سے پوچھا کہ آپ بھی بڑے ہو گئے, شاعر بنو گے. تو یہ ذرا جھینپ گئے, ظاہر چھوٹا بچہ تھا. تو یہ ملاقات ہے جو جناح صاحب کی ان کے ساتھ
علامہ اقبال کے ساتھ ان کی ہوئی، جو ان کے گھر میں ہوئی علامہ صاحب کے، یہ اس کا پوری رویداد ہے جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. اچھا، اگر ہم دیکھیں آزادی سے کچھ تھوڑا سا پہلے کا ٹائم، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ اگر ٹائم لائن کی ہم بات کریں، قائد اعظم اور آزادی سے کچھ عرصہ پہلے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلسل ایک 1947 کے جو واقعات ہیں اس میں مختلف پلان آ رہے ہیں. یہ طے ہو رہا ہے کہ یہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کا کیا ہوگا، یہ کس کے ساتھ جائیں گی. ماؤنٹ بیٹن مسلسل پرنسلی اسٹیٹس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہندوستان یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ جانا پڑے گا، ورنہ ہم آپ کے تاج برطانیہ کے زیر اثر آپ نہیں رہیں گے. اگر آپ پہ کوئی حملہ کر دیتا ہے یا آپ کے اکنامک کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو یا جغرافیکلی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم نہیں حل کر سکتے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل ملاقاتیں ہو رہی ہیں ماؤنٹ بیٹن کی، یہ مختلف ہمارے گاندھی جی کے ساتھ، پنڈت نہرو جی کے ساتھ، قائد محمد علی جناح کے ساتھ، ولبھ بھائی پٹیل کے ساتھ. وہ انہیں کسی ایک چیز پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ ریڈ کلف کو بلا رہے ہیں کہ جتنی جلدی 6 ہفتوں کے اندر اندر آپ تقسیم کریں پنجاب کو. پنجاب کے لیے جناح صاحب ماسٹر تارا سنگھ کو لکھ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، آپ کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا، آپ کا سی ایم ہوگا تو ہمارا گورنر ہوگا، ہمارا گورنر تو آپ کا سی ایم ہوگا. یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس کو ایک بلینک چیک کہا گیا کہ وہ ماسٹر تارا سنگھ کو دے رہے ہیں. یہ سب واقعات ہمیں اس کے اور لیکن ان سب واقعات کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی انفارچونیٹ چیز بھی چل رہی ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ مختلف ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ جو پارٹیز تھیں، مسلم لیگ بھی اور کانگریس بھی اور RSS بھی، یہ ساری پارٹیز اپنے اپنے نظریات کے حامل لوگوں کو پرووک کر رہی ہیں مار دھاڑ کے لیے. اسی لیے کہیں نہ کہیں کدو کا واقعات ہمیں کوہوٹا میں واقعہ نظر آتا ہے، ہمیں ادھر ادھر مختلف جگہوں پہ واقعات نظر آتے ہیں جو کہ بہت ہی انسانیت سوز واقعات ہیں، اور وہ ہو رہے ہیں اور وہ مذہب کی بنیاد پہ، مذہب کے نام پہ ہو رہے ہیں. اور بہت انفارچونیٹلی ان سیاسی پارٹیوں کے پروردہ لوگ ہی انہیں اگنائٹ کر رہے ہیں اس پیشن کو لوگوں کے. یہ مسلسل چلتا رہا، یہ تقسیم بھی ہو گئی، اعلان بھی ہو گیا، اور اعلان کے بعد اس میں ایک بڑا زبردست ایک قصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو اعلان ایک پریس کانفرنس میں جب ماؤنٹ بیٹن بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں کسی صحافی نے پوچھا جی آپ جا تو رہے ہیں، پہلے تو 1948 کا ڈیٹ دی ہوئی تھی نا جانے کے لیے، پھر انہوں نے کہا جی ہم جتنی جلدی ہو کے چلے جائیں گے. اس نے کہا جی آپ کہتے تو ہیں جلدی چلے جائیں گے، کوئی ڈیٹ تو دیں. تو ماؤنٹ بیٹن کہتے میں نے تھوڑی دیر سوچا اور میں نے کہا یار جاپانیوں نے میرے سامنے سرنڈر کیا تھا 15 اگست کا دن تھا وہ، تو اس نے 15 اگست 1947 دے دی. ماؤنٹ بیٹن نے وہ ڈیٹ دے دی 15 اگست 1947 جب جاپانیوں نے اس کے سامنے سرنڈر کیا تھا ورلڈ وار میں. تو وہ ڈیٹ انہوں نے کہا جی میں اس پہ اناؤنس کر دوں گا. یہ کیسی احمقانہ بات تھی. جناح صاحب بڑے سینسٹیو آدمی تھے. جب جناح صاحب کو قائد اعظم کو یہ پتہ چلا کہ یہ 15 اگست کی ڈیٹ دی ہے کیونکہ جاپانیوں نے سرنڈر کیا تھا، انہوں نے کہا ہم کسی قوم کی شکست پہ اپنی فتح کا دن نہیں منا سکتے. اچھا، یہی ریزن تھی کہ پاکستان 14 اگست کو بنا. اس لیے پاکستان اپنا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ 14 اگست 1947 کو مناتا ہے، کیونکہ ہم کسی قوم کی شکست پہ یا ان کے سرنڈر کرنے پہ سیلیبریشن نہیں منا سکتے. اپنی سیلیبریشنز کیوں ہم رکھیں؟ یا تو اگر نیچرلی وہ ہوتا، وہ ایک سوء اتفاق یہ ہوتا کہ 14 یا 15 اگست کو آزاد ہو جاتا. یہ تو ڈیٹ دے رہا ہے انگریز ڈیٹ وہ دے رہا ہے جو وہ دی کوئی گڈی چڑی سی، ہم کیوں اس کو مانیں؟ یہ جناح صاحب سے تھوڑا سا وہ ایلینیٹ بھی ہوتا تھا. اچھا، انگریز جو ہے اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ اس نے پاکستان اور انڈیا بنایا جبکہ اسے جانا پڑا ہندوستان چھوڑ کے. نہیں، ایکچولی اس چیز کا وہ کریڈٹ نہیں لیتا. انفیکٹ وہ اس چیز کا کریڈٹ لیتا ہوگا کہ دیکھیں میں نے ان کو توڑ دیا، ان کو ایک رہنے دیا، اور یہ آپس میں 75 سال ہو گئے لڑ رہے ہیں اور آگے پتہ نہیں کب تک لڑتے رہیں گے. اپنی سازشوں پہ خوش ہوتا ہوگا انگریز. ہوتا ہوگا، بالکل ہوتا ہوگا. لیکن جو ان کا پبلک فیس ہے، کیونکہ ہپوکریسی بہت زیادہ ہے نا، جو پبلک فیس ہے ان کا وہ یہی ہے کہ ہم تو ان کو انلائٹن کرنے گئے تھے، ہم تو ان کو قاعدے قوانین اور تمدن سکھانے کے لیے گئے تھے. اتنے وہ چنگے اتنے وہ، اور یہ جو ہے وہ آپس میں لڑتے مرتے تھے کیونکہ مذہب بہت زیادہ ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. تو مذہب کے لیے یہ اپنی زبان کا جو یونیفائنگ فورس ہونا ہے یا نسل کا ہونا ہے یا جغرافی کا ہونا ہے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو ہم تو بھائی بڑے مشکل سے نکلے ہیں، ورنہ یہ خون خرابہ ہو جانا تھا اگر ہم یہ نہ کرتے. تو وہ تو یہ کہتا ہے.
انفیکٹ وہ یہ بھی اس لیے کہتا ہے کہ اس نے جو لوٹ کھسوٹ کی ہے, جو ظلم یہاں روا رکھا ہے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا میں ہر جگہ, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ کیا کہا جاتا ہے کہ ہم تو تمدن سکھانے, وہ ہر جگہ تمدن سکھانے گئے ہیں. وہ جو نو آبادیاتی استحصال کے لیے جو انہوں نے ایک مٹیریل پروگرس ان کی نظر آتی, کو پل بنا دیے, ٹرینیں چلا دی, ریلوے لائن بچھا دی, کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہوا. بعد میں ہو سکتا ہے ہندوستانیوں کے پاس ایسے وسائل کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک بہت دیر میں آتی ہوا, لیکن اس کے لیے مقصد کچھ اور تھا. اس کا زیادہ فائدہ انگریز کو ہوا, زیادہ فائدہ انگریز کو, یہاں سے وہ اٹھا کے فصلیں لے کے جاتا رہا وہاں, لوٹ مار اس نے کی. جی. اچھا, اگر ہم بات کریں 14 اگست 1947 کے دن کی, قائد اعظم اس دن کیا کچھ کرتے رہے؟ 14 اگست 1947 کو جناح صاحب تو کراچی تھے. اچھا. اور وہ سیلیبریشنز ہو رہی تھی وہاں, آزادی کی سیلیبریشن ہو رہی تھی. ماؤنٹ بیٹن بھی شریک ہونے کے لیے آئے تھے ان سیلیبریشنز میں. آپ کو یاد ہوگا فیروز پور والا واقعہ, فیروز پور میں ایک جاگیردار تھا جو کہ ہندو جاگیردار تھا لیکن کانگریس کا پروردہ تھا. اس کی کچھ زمینوں کو پانی جاتا تھا کہیں سے, کوئی ٹیوب ویل وغیرہ, کوئی نہر وغیرہ سے وہاں سے. تو ماؤنٹ بیٹن نے پنڈت جی کے کہنے پہ 2 دن کے لیے لیٹ کیا تھا رپورٹ کو, ریڈ کلف کی رپورٹ کو. اچھا. اس لیے کہ ریڈ کلف نے اس پہ چینجز کی تھی اور وہ جو جاگیردار تھا اس کو ذرا سپورٹ کیا تھا پانی وانی کے حوالے سے, اس لیے وہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا یہ کر دیں اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں, جب میں وہاں چلا جاؤں پھر آپ رپورٹ شائع کیجیے گا. یعنی جب میں واپس آنے والا ہوں گا, وہ یہاں جو کراچی آیا تو وہ پھر رپورٹ اس کے واپس جانے کے بعد شائع ہوئی تھی, تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی. ریڈ کلف پر جو پنڈت نہرو یا ولبھ بھائی پٹیل, ان کا انفلوئنس تھا؟ دیکھیے نہیں, دیکھیے ریڈ کلف کی جو تقسیم ہو رہی تھی اس کے کچھ پیمانے تھے. وہ پیمانے ایک تو یہ تھے کہ جہاں مسلم آبادی ہے وہ پاکستان کی طرف الحاق کر سکتے ہیں, جہاں ہندو آبادی ہے نیچرلی اگر ان کا ٹینڈنسی انڈیا کی طرف ہوگی تو وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو رولرز ہیں وہ کس طرف الحاق کرتے ہیں. ایک تو یہ بات تھی, اس پہ ہمیں بہت کانٹراڈکشن نظر آتی ہے. حیدرآباد کے اندر بہت بڑی مسلم آبادی تھی, آج تک بہت بڑی مسلم آبادی ہے, اردو ان کی بہت بڑی زبان ہے حیدرآباد کی آج بھی. لیکن وہ حیدرآباد کا جو نظام تھا اس کے خلاف انہوں نے وہاں فوج گھسا دی پٹیل نے. اسی طرح میں جوناگڑھ کے اندر نظر آتا ہے, اسی طرح میں گرداسپور میں نظر آتا ہے کہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں. پنجاب کے اندر جو انفلوئنس کیا وہ پنڈت جی نے کیا ماؤنٹ بیٹن کو, جیسے کہ میں نے فیروز پور کی مثال دی آپ کو, یا گرداسپور کے حوالے سے ہوا. ایک تو یہ چل رہا تھا. دوسرا ریڈ کلف یہ کہتا ہے, ریڈ کلف کا میرٹ یہ تھا کہ اس نے کبھی دورہ نہ کیا ہو ہندوستان کا, تو اس نے دورہ نہیں کیا ہوا تھا, اس کو تو کچھ پتہ نہیں تھا. اب بھی اگر آپ پنجاب کے بارڈر پہ جائیں, زیرو لائن پہ, اور اس کے ساتھ چلیں تو آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو بارڈر ہے وہ ایک دم سے آپ کے قریب آتا ہے, پھر دور چلا جاتا ہے, پھر کہیں اور چلا جاتا ہے. وہ گو کہ دنیا بھر کے بارڈر ایسے ہی ہوتے ہوں گے, لیکن یہ بارڈر اس نے میپ پہ بنایا, اور وہ کہتا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہر جگہ کھیت ہی کھیت تھے, کہ کسی کا پانی ہے کہ وہ لوگ مجھے ملا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے, مطلب کچھ لوگ ملے ریڈ کلف کو, انہوں نے کہا جی کہ دارجلنگ کو آپ پلیز یہ نہ کریں, دارجلنگ کو پاکستان کو نہ دیں کیونکہ یہاں میری فیملی ہے. پنجاب میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا. پنجاب میں لوگ انہیں جا کے کہتے تھے جی یہ زمین ہماری پلیز نہ پاکستان نشان نہ لگائیں, اس پہ نشان نہ لگائیں کیونکہ وہ یہاں سے پانی جاتے. تھا تو ایک بہت بڑا المیہ ہے, تھا تو ایک مضحکہ خیز, ایک فارس تھا, ایک مضحکہ خیز المیہ تھا جو لوگوں کے ساتھ ہوا. لیکن دیکھیں نا, جو آج کے ہندوستان کے حالات ہیں وہاں پر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر پاکستان نہ آزاد ہوتا ہے ہندوستان سے تو آج ہم بھی تو وہی کچھ فیس کر رہے ہوتے. بار صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا, اور میں جرت کروں گا اس کے جواب دینے کی. ٹھیک ہے. اور مجھے کاش کوئی اس بات کو سن لے اور امبائب کر لے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 96% مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں, اور کیسے رہتے ہیں, اور کیسے کشت و خون ہو رہا ہے, کیسے تباہ کاریاں ہوئی ہیں مذہب کے نام پہ, مسلک کے نام پہ. میرا خیال ہے یہ آپ سے مجھ سے بہتر کون جانتے ہیں. ہم نے تو بھگتا ہے, ہم نے تو پچھلے سالوں میں ان ساری چیزوں کو جو کچھ یہاں پہ ہوا وہ بھگتا ہے. تو
وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس پہ مجھے ابوالکلام آزاد یاد آتے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ ابوالکلام آزاد ہی کہا کرتے تھے کہ پاکستان بن گیا, جو ادھر چلے گئے وہ اپنے ایمان کو روئیں گے, جو ادھر رہ گئے اپنی جان کو روئیں گے. قائد اعظم کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے وہ کیسے تھے؟ قائد اعظم بہت, آپ کو پتہ ہے کہ زیارت ریزیڈنسی میں شفٹ ہو گئے تھے. آزادی کے بعد ان کی صحت کے اوپر کیا اثرات آئے؟ ان کی صحت تو پہلے سے ہی خراب تھی, بہت زیادہ خراب ہو ہی رہی تھی. آزادی کی سیلیبریشنز ہوئیں, کچھ معاملات طے ہوئے, بڑی اہم کچھ تقریریں انہوں نے کیں. جیسے میں بڑی 11 اگست کی تقریر ان کی ملتی ہے جو ہم نے بالکل کھڈے لائن لگا دی ہے, اٹھا کر طاق میں رکھ دیے چھپا کے, وہ کوئی نہ پڑھے یار. اچھا, کیا تھا اس میں؟ اس میں یہ تھا کہ آپ وہ ایک سیکولر آدمی کا خواب ہے پاکستان کو, جیسے دیکھتا کہ یار ہر مذہب, ہر کوئی آزاد ہے, وہ ٹیمپل میں جائے, کوئی گردوارے میں جائے, کوئی چرچ میں جائے. وہ ایک مذہب ایک شخصی مسئلہ ہے. وہ بھی آپ کا خدا, وہ اس کا خدا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے اس کے لیے جتنا آپ کا خدا آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. چاہے ایک ہی خدا ہے سب کا, لیکن وہ جیسے چاہے اپنی عبادت کرے. آپ وہ یہ ساری باتیں ہیں اس کے اندر, اس تقریر کے اندر. وہ اٹھا کے ہم نے سائڈ پہ کر دی. سے گردوارے بھی یا مندر یا یہاں تو خیر وہ لوگ رہے ہی نہیں جنہوں نے جانا تھا ان جگہوں پہ. جناح صاحب نے آخری ایام گزارے تھے زیارت ریزیڈنسی میں. وہاں ان کی حالت بتدریج بگڑتی گئی. ان کے کرنل جو ڈاکٹر تھے جو یہاں سے جایا بھی کرتے تھے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت عرصے تک تو یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کا مسئلہ پیٹ کا مسئلہ ہے یا ان کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے. علاج بھی غلط ہوتا رہا, دوائیں بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھا رہے تھے. یہ پہلے سے چلتا آ رہا تھا, جو اوور پار کر گیا وہ مسئلہ. کبھی بیچ میں سنبھل بھی جاتے تھے, پھر یہ لوگ جا کے دیکھا بھی کرتے تھے. پھر وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے وہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. اور اب یہ لوگ لکھتے ہیں, مورخین لکھتے ہیں, اس میں کتنی صداقت ہے میں اس پہ نہیں کہہ سکتا. کہ کچھ ہمارے بہت بڑے سیاسی لیڈران جب ملنے کے لیے گئے ان سے زیارت میں, تو قائد اعظم محمد جناح نے فاطمہ جناح سے کہا پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ یہ دیکھنے آئے کہ میری کتنی سانسیں باقی ہیں. اچھا, یہ بھی لکھا ہوا ہے مورخین نے. اب میں ایسے اون نہیں کرتا, پتہ نہیں اب یہ درست ہے یا نہیں, لیکن بہرحال لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ایک واقعہ جسے بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے, وہ ان کا ایمبولینس کا لیٹ ہونا. ایسی ہے. اور کیا واقعہ تھا؟ کہتے ہیں کہ ایمبولینس جو آئی وہ بھی خراب تھی, اس کے اندر پنکھا تک نہیں تھا. ہاں ایکچولی دیکھیے, ہم نے ڈسکس کیا ہوا سارا کہ جیسے تقسیم ہوئی تھی چیزوں کی. ہم نے تو وہ چھوٹے چھوٹے کانٹے کونٹے لگا کے تو فائلوں کے اندر کانٹے لگایا کرتے تھے بجائے. تو اس وقت بہت زیادہ ہمارا کوئی ایسے انفراسٹرکچر ڈیولپڈ تھا بھی نہیں. اور کہتے ہیں کراچی میں صرف 2 ایمبولینس تھی. ہاں تو نہیں تھی نا ایمبولینس. اگر ایمبولینس ہوتی ہو سکتا پہلے بھیج دیتے, ایمبولینس تھی بھی نہیں. اور یہ نہیں کہ دیکھیے اس کی کنسپریسی تھیوری آپ جتنی مرضی اسے بنا لیں کہ جی وہ لیٹ ہو گیا پنکھا نہ ہونے کی وجہ سے. یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ پہنچایا نہ جا سکا انہیں ہاسپٹل. انفیکٹ تو کہتے ہیں کمیونیکیشن نہ ہو سکی. لیاقت علی خان جو ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کراچی میں آنا ہے. ہاں جی, بٹ صاحب آج کے دور میں ہم واٹس ایپ جنریشن میں ہے نا, ہم تو بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن, تو اس زمانے میں کمیونیکیشن ایسی ہوتی تھی. اگر صبح آپ نے کسی کو فون کیا اور وہ نہیں ملا تو پھر شام میں ملے گا جا کے کہیں, اگر وہ گھر سے باہر نکل گیا تو. اور ان کی کٹے ہوئے تھے, روابط نہیں تھے, اور روابط تھے بھی تو ایمبولینس, میرا خیال ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتے ہیں اس کہانی کو, اور اسے کچھ لوگ بڑھا چڑھا کے کہتے ہیں جیسے خدا نخواستہ وہ ایک مرڈر تھا جناح صاحب کا. میرا خیال ان کے پاس ایسے وسائل ہی نہیں تھے, کہ ایک دم انہیں بہت تیزی سے پہنچایا جا سکتا. جو مائگریشن ہوئی, جو قتل و غارت ہوئی پنجاب میں, ہم دیکھتے ہیں جتنی زیادہ قتل و غارت ہوئی, اس کا کیا اثر تھا جناح صاحب پہ, ان کی صحت پر؟ میں نے عرض کیا کہ 2 مواقع پہ وہ زار و قطار روئے ہیں. ایک تو رتی جناح جب وہ آ رہے تھے تو رتی جناح کی قبر پہ گئے, کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ واپس شاید وہ نہ آ سکیں اب کبھی دوبارہ اس وقت. اور دوسرا جب انہوں نے یہ دورہ کیا اور دیکھا لوگوں کو انتہائی قسم پرسی میں, اور جو سارے واقعات بیان کیے گئے اس قتل و غارت کے, بہت بڑا المیہ تھا. اس المیہ کو تو اگر آپ سوچنے بیٹھے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جناح صاحب تو ایک بڑے سینسٹیو آدمی تھے, اور اس پہ وہ روئے بہت شدید. آج کے جو ہندوستانی ہیں وہ قائد اعظم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جیسے ہم تو مانتے ہیں گاندھی جی کی اسٹرگل, گاندھی جی کتنے بڑے انسان تھے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ انڈینز جو ہیں سوائے جسونت سنگھ جیسے رائٹر کے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ
جناح صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوستان کو توڑا اور پاکستان بنایا مسلمانوں کے لیے. بنایا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے بنایا. لیکن وہ آخری وقت تک یہ کوشش کرتے رہے, جو ہمارا موقف ہے کہ ہندوستان کو ایک کنفیڈریشن بنا دیا جائے جس میں مسلمانوں کو ان کے حقوق ملے, ان کی نمائندگی ملے, ان کے صوبے آٹونمس ہوں. وہ آخری وقت تک یہ کہتے رہے, جو بار بار ہم یہ بات ڈسکس بھی کر رہے ہیں. لیکن ہم تو جواہر لال پنڈت نہرو جی یا ولبھ بھائی پٹیل یا گاندھی جی کی جو کام ہیں, جو قربانیاں ہیں, جو ان کے جو ریئل پولیٹک ہے اور جو ان کی تحریکیں ہیں, جیسے جہاں وہ جیل میں بھی گئے, ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی سب انہوں نے برداشت کی, ہم انہیں اون کرتے ہیں, ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنے درسی کتابوں میں ایکسیپٹ نہیں کرتے. اسی طرح ہندوستان میں بھی درسی کتابوں کے اندر ٹھیک چیز یا مکمل سچ نہیں بتایا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ جو یہ ریاستی بیانیے ہوتے ہیں, یہ شاید نظریاتی ایک ریاستوں کے لیے یا نظریات کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ ریاستی بیانیے ایسے ترتیب دیے جائیں تاکہ عام لوگوں کے لیے وہ بیانیے ہوتے ہیں, تاکہ وہ ایک بیل کی طرح سے اس بیانیے کے پیچھے بندھے رہیں. وہ ہندوستان میں بھی ہے, وہ پاکستان میں بھی ہے. ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ بات بڑے واضح طور پہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ میٹا فزیکل جو فلاسفی ہے وہ اسلام کی اور ہندوازم کی وہ کہیں جا کے ایک ہو جاتی ہے. جہاں ان کے ہاں ایشور کا تصور ہے, یہاں مونوتھیسٹک ایک خدا کا تصور ہے. ہاں, اس کے بعد جیسے جیسے دیومالائی کہانیاں ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے کچھ ایسے واقعات ہیں جن پہ ہم اپنی نظریات کے اساس رکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات شاید ابھی ہماری سوسائٹی خاص طور پہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ہم نے پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا ہوا ہے. لیکن اس بات کو تو ہم مانتے ہیں نا کہ ہم سب پر قائد اعظم کا احسان ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر بیٹھے ہیں, اور ایون کہ جو انڈینز ہیں وہ بھی ایک آزاد ملک کے اندر ہیں. ہاں بالکل, اس بات پہ تو کوئی شک نہیں. کیونکہ دیکھیے, میں اس میں پھر فیض صاحب کو کوٹ کروں گا, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ میں تھوڑا اضافہ کر رہا ہوں آپ کی بات میں, اگر خدا نہ خواستہ آج تک انگریز یہاں بیٹھا ہوتا یا ہم انگریز کے پروردہ ہوتے یا انگریز کی کوئی ایک حکومت قائم ہوتی کسی طریقے سے, اور وہ تو ہم ظاہر ہے بہت ہی ایک ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ہندوستانیوں کو اس ذلت آمیز زندگی سے نجات دلانے کے لیے ان سب لوگوں کا کردار ہے, جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی بہت سرخیل نظر آتے ہیں, گاندھی جی بھی نظر آتے ہیں, جواہر لال بھی نظر آتے ہیں, سردار پٹیل اور دوسرے بہت سے لوگ ہیں, ابوالکلام آزاد ہیں, جیسے میں نے دادا بھائی نوروجی کی مثال دی, فیروز شاہ مہتا کی مثال دی, گوکھلے کی مثال دی. ایسے ایک گیلیکسی ہے لیڈران کی. ہاں, فیض صاحب سے کسی نے پوچھا, جی آپ انڈیا کو محبوبہ کہتے تھے اپنی, تو محبوبہ کدھر گئی؟ کیا کہتے ہیں پھر؟ فیض صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا بھائی انڈیا آج بھی محبوبہ ہے, لیکن پاکستان ہماری منقوہ ہے. تو پاکستان ہمارا ملک ہے, ظاہر ہے ہمیں تو اس سے محبت ہے, اس کی مٹی سے محبت ہے, تو اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا احسان ہے, کیونکہ تاریخ میں کوئی ifs and buts تو ہوتے نہیں ہیں کہ ہم کہیں یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا, وہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا. ہاں, اب ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی تاریخ کو غیر جانبداری سے اسٹڈی کریں, اپنے بچوں کو بتائیں دونوں ملکوں میں کہ ہوا کیا تھا. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے قائد اعظم کی زندگی کو سمجھا. اس قوم پر قائد اعظم کے بہت سے احسان ہیں. اس قوم کو ایک ملک تو قائد اعظم نے دیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت سارے اصول بھی سکھائے. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بس یہی کہنا چاہوں گا, شکریہ قائد.